السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے خاموش محبت از قلم مقدس کاظمی۔ مکمل ناول ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ آج وہ بڑے 7 مہینوں کے بعد اس جگہ آئی تھی جہاں اس نے اپنا بچپن گزارا تھا، جہاں اس نے اپنی زندگی کے پورے 19 سال گزارے تھے، اور آج اسے یہ گھر بالکل بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اس گھر سے اس کی کتنی یادیں جڑی ہوئی تھیں۔ گھر کے سب افراد کو اپنے استقبال میں کھڑا دیکھ کر اس نے ایک نظر سب پر دوڑائی تاکہ اپنی آنکھوں کو سکون دے سکے، لیکن جس کی وجہ سے وہ اپنی آنکھوں کو سکون دینے کا سوچ رہی تھی، وہ اس سب سے بیزار ایک جگہ کھڑا تھا، جیسے اسے فرق ہی نہ پڑتا ہو کہ کون آیا ہے۔ آج میں افطاری اپنی بیٹی کے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں سے کروں گی۔ مریم، تم تھک تو گئی ہوگی اور مجھے احساس بھی ہے، لیکن تم اپنے اس بیچارے ماموں پر رحم کرو اور آج کچھ چٹپٹا بنا دو۔ میں ابلی ہوئی چیزیں کھا کھا کر تھک گیا ہوں۔ ماموں، میں آپ کا درد سمجھتی ہوں، لیکن میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ کو آئلی اور چٹپٹی چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے، اور میں افطاری بناؤں گی لیکن جیسی آپ کو کھانی چاہیے ایسی ہی بناؤں گی۔ کمرے میں موجود سب لوگوں نے کہکا لگایا، لیکن عمران صاحب بیچارے نہ ہنس سکتے تھے اور نہ بول افطاری سب نے خوشگوار موڈ میں کی اور اب سارے نماز کی تیاریوں میں لگ گئے تھے۔ عمران صاحب اپنے تینوں بیٹوں کے ہمراہ مسجد روانہ ہو گئے تھے، جبکہ بریرہ، مریم اور نرگس بیگم نے گھر نماز ادا کی۔ آج سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ شامیر کا نکاح 27ویں روزے کو ہونا قرار پایا تھا، جبکہ رخصتی عید کے 5ویں روز تھی۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہی سب لوگ شاپنگ کرنے نکل پڑے تھے۔ آج انہوں نے زیادہ کچھ نہیں لینا تھا، چند ڈریس ڈیزائن دکھا کر آرڈر پر بنوانے تھے اور لڑکوں کے لیے کپڑے لینے تھے۔ سارم بھائی، آپ پر یہ کلر اچھا لگے گا، آپ بارات کے لیے رکھ لیں۔ مریم کے بولنے کی دیری تھی، وہاں سائم ٹپک پڑا اور بولا، یہ میں پہلے ہی پسند کر چکا ہوں۔ سارم، تم کوئی دوسرا دیکھ لو۔ کوئی بات نہیں سر، ہمارے پاس اس طرح کے 2 اور بھی ہیں، آپ وہ لے لیں۔ سارم، نہیں، تم نہیں لینا، میں صرف مہندی کی حد تک میچنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، بارات پر مجھے نہیں یونیفارم پہننا۔ تم کوئی دوسرا دیکھ لو نا۔ اچھا اچھا، لے لوں گا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہ ڈریس کیسے لے سکتے ہو؟ یہ تو مریم کی پسند ہے، میں نے درست کہا نا مریم؟ نہیں سارم بھائی، وہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے یہ پہلے ہی پسند کر لیا تھا۔ اوف مریم، تم بھی نا، میرے پاس ایک ہی موقع آیا تھا اسے تنگ کرنے کا، تمہاری وجہ سے میں نے وہ بھی گنوا دیا۔ وہ ان کو باتیں کرتا چھوڑ کر دوسری جانب چلا گیا، کیونکہ اب اس کا یہاں کوئی کام نہیں تھا، وہ جو کرنے آیا تھا وہ کر چکا تھا۔ سحری کرنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے وقت اسے احساس ہوا کہ جیسے وہ کسی کی نظروں کے سار میں ہے۔ بار بار الجھن محسوس کر کے ادھر ادھر دیکھتی رہی، دیکھتی تو اسے کوئی نظر نہ آتا۔ قرآن مجید کو غلاف میں ڈال کر جب وہ نماز پڑھنے اٹھی تو اسے پھر سے اسی احساس نے گھیر لیا۔ نظریں ادھر ادھر گھمانے کے بعد جب اس کی نظر سامنے والے کمرے میں پڑی تو سائم اسے جانماز پر بیٹھا نظر آیا، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور ہمیشہ کی طرح اسے ان آنکھوں میں اپنا عکس ہی نظر آیا، لیکن وہ جب اس سے مخاطب ہوتا تو اسے اپنے اور اس کے درمیان ایک سرد دیوار نظر آتی۔ اپنے سارے خیالات کو جھٹکتے ہوئے وہ ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھ گئی تاکہ فجر کی نماز ادا کر سکے۔ سارم کو یہ احساس بھی نہ ہوا کہ مریم نے اس کی یہ حرکت نوٹ کر لی ہے۔ سائم کے آگے جب بریرہ نے ہاتھ ہلایا تو پھر جا کر اسے ہوش آیا۔ اپنے سامنے مریم کے بجائے بریرہ کو دیکھ کر وہ تو جیسے سکتے میں آ گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ بریرہ کو پوری بات کا تو نہیں پتا تھا، لیکن وہ یہ بات ضرور سمجھ گئی تھی کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور اب وہ اس دال میں سے اس کالے کو ختم کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے دال بد ذائقہ ہو گئی تھی۔ مریم بچپن سے ہی اپنے ماموں عمران شاہ کے پاس رہتی تھی۔ عمران شاہ کے گھر 3 بیٹوں کے بعد بھی جب کوئی بیٹی پیدا نہ ہوئی تو مریم کی مامی نرگس نے ان کی امی کے آگے گود پھیلا دی کہ تم مریم کو ہمیں سونپ دو۔ فاطمہ ماں تھیں، اپنے گھر کی رونق کیسے کسی کو دے دیتی، لیکن اپنے بھائی اور بھابھی کو انکار نہ کر سکی اور اپنی 3 سالہ بچی اپنے بھائی کو دے دی۔ شروع میں تو اس نے بہت تنگ کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان میں گل مل گئی۔ مریم کے ساتھ گھر کے سب لوگ بہت پیار کرتے تھے اور اس کے نخرے اٹھاتے، لیکن سائم کو پتہ نہیں اس سے کیا دشمنی تھی، وہ اس کے آنے کی وجہ سے بہت چڑچڑا ہو گیا تھا۔ مریم کے ساتھ بات بات پر لڑنا اور ہفتوں ناراض رہنا اس کا معمول بن گیا تھا۔ گھر کے سب افراد کو لگتا تھا کہ اس کو بہنیں اچھی نہیں لگتی، شاید اس وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتا ہے، لیکن اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی جب بریرہ اس دنیا میں آئی۔ آج گھر کے سب بچے کراچی آئے تھے مریم کے گھر، اور خلاف معمول ان کے ساتھ سائم بھی تھا۔ بریرہ نے ضد لگا لی تھی کہ اگر سائم بھائی نہیں جائیں گے تو میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اس نے باقی سب کو جانے کا بول دیا تھا،
مریم سائم اور شامیر کے ساتھ نکل گئی تھی۔ وہ سب جانتے تھے وہ سائم کو ساتھ لا کر ہی سکون سے بیٹھے گی، اور پھر یہی ہوا۔ ان کو ابھی گھر سے 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ شامیر کو کال آ گئی کہ ہم لوگ نکل آئے ہیں۔ منظور صاحب آج آپ کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہے ہیں، اور اس خوشی کی وجہ سے آپ آفس بھی نہیں گئے۔ عمیر بیچارہ کیسے پورے آفس کو سنبھالے گا؟ اتنے میں عمیر بھی وہاں ٹپک پڑا۔ امی جان، مجھے پتا تھا آپ کو میری فکر ہو رہی ہوگی، اس لیے میں بھی نہیں گیا۔ مریم کے علاوہ فاطمہ کی ایک بڑی بیٹی تھی، شازیہ، جس کی 2 سال پہلے ہی شادی ہو گئی تھی، اور مریم کا جڑوا ایک بھائی عمیر تھا۔ مریم کے جانے کے بعد اس گھر میں رونق عمیر اور شازیہ کے دم سے تھی۔ ان دونوں کو آئے 2 دن ہو گئے تھے، اور آج ان سب نے سمندر دیکھنے جانا تھا، اور اگلے روز ان کی واپسی تھی۔ ساحل سمندر پر آج ان سب نے مل کر خوب رونق لگا رکھی تھی۔ کھیل کود کے دوران بڑیرہ سلپ ہوئی تو اس کو پاؤں میں بہت بری طرح لگ گئی اور خون بھی آنے لگ گیا۔ عمیر اور سائم اسے ہسپتال لے کر گئے اور باقی سب گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ نہیں، میں نے کوئی پٹی نہیں کروانی، اور اس ٹنکچر کو تو مجھ سے دور ہی رکھیں۔ بڑیرہ میری جان، اگر آپ پٹی نہیں کروائیں گی تو آپ کو آرام کیسے آئے گا؟ نہیں سائم بھائی پلیز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی آپ کو آئس کریم کھلانے نہیں لے کر جاؤں گا۔ نہیں نا پلیز۔ اچھا ٹھیک ہے کر دیں، لیکن پٹی آپ کریں گے، نرس نہیں کریں گی، ورنہ مجھے درد ہوگا۔ اچھا بابا، اچھا میں ہی کروں گا۔ زیادہ درد تو نہیں ہو رہا نا؟ درد ہو یا نہ ہو آپ کو اس سے کیا؟ عمیر، آپ مجھ سے بات نہ ہی کریں تو اچھا ہوگا۔ آپ ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں تو کل آپ کو آئس کریم کھلانے لے کر جانے والا تھا، لیکن بابا آفس نہیں گئے تو ان کی جگہ مجھے میٹنگ کو اٹینڈ کرنا پڑا، سوری۔ اچھا بس میں تو مذاق کر رہی تھی اور آپ سیریس ہی ہو گئے۔ بیٹا اگر بڑیرہ اور مریم کو 2 دن کے لیے چھوڑ دو تو عمیر منڈے کو خود چھوڑنے آئے گا۔ پھوپھو، امی اور بابا ناراض ہو جائیں گے، ان کے بغیر ہمارے گھر نہیں لگتا۔ انہی دونوں کے دم سے ہی تو ہمارے گھر میں رونق ہے۔ میں جانتا ہوں جتنا ان پر ہمارا حق ہے اتنا آپ سب کا بھی ہے، لیکن انہیں آج جانے دیں، میں نیکسٹ منتھ ان کو چھوڑنے آؤں گا، پکا وعدہ۔ اس گھر کے سب لوگوں کا ماننا تھا کہ جب سے مریم نے اس گھر میں قدم رکھا ہے، گھر خوشیوں سے بھر گیا ہے۔ مریم کے آنے کے 1 سال کے بعد ان کے گھر میں بڑیرہ کا جنم ہوا۔ مریم کے آنے سے پہلے نرگس اور عمران کی جو خواہش تھی کہ ان کی بھی بیٹی ہو، وہ پوری ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی مریم کو اس گھر کی بڑی بیٹی کا درجہ دیتے تھے اور اس کے نخرے اٹھاتے تھے۔ اب گھر میں ساری رونق انہی دونوں کے دم سے تھی۔ جب مریم اپنے گھر والوں سے ملنے جاتی، کبھی کبھی بڑیرہ بھی اس کے ساتھ جاتی، تو گھر میں جو رونق ان کے دم سے ہوتی وہ ختم ہو جاتی، اور جب ان دونوں کی واپسی ہوتی تو پہلے سارے گھر والے ناراض ہو جاتے، پھر اپنی مصنوعی ناراضگی کو ختم کر کے ہلا گلا کرتے۔ مامی آج پھر میرا دوپٹہ گم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس گھر میں صرف میری چیزیں ہی کیوں گم ہوتی ہیں؟ اس چور کو صرف میری چیزیں ہی کیوں چاہیے ہوتی ہیں؟ بریرہ کی کیوں گم نہیں ہوتی؟ مامی اب آپ کو ایکشن لینا پڑے گا۔ بیٹا تم دیکھو یہی ہوگا، پھر سے دیکھو، شاید کہیں رکھ کر بھول گئی ہو۔ نہیں ہے نا امی، میں بھی کب سے دیکھ رہی ہوں، پورا گھر کنگال دیا لیکن دوپٹے کا کہیں بھی نام و نشان نہیں۔ یہ کپڑے مریم اور بریرہ نے کل کالج کے فنکشن میں پہنے تھے۔ کالج میں فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ نے سیکنڈ ایئر کو الوداعی پارٹی۔ مریم نے کہا بھی تھا کہ وہ یہ کپڑے صرف پارٹی پر پہنے گی۔ بریرہ نے ہی بولا کل ٹائم نہیں ملے گا پکچرز بنوانے کا، تو آج پہن کر پکچر بنوا لیتے ہیں۔ کل تو اس نے کپڑے پہن کر پکچرز لے لی تھی، لیکن آج اسے اس کا دوپٹہ نہیں مل رہا تھا۔ بچپن سے گھر کے سب لوگ یہ بات دیکھتے آ رہے تھے کہ جب مریم کوئی چیز شوق سے لیتی تھی، وہ اس کے پاس 2 دن سے زیادہ نہیں رہتی تھی، وہ چوڑیاں ہوں، کپڑے ہوں، یا اس کا کوئی بچپن کا کھلونا ہو۔ بریرہ تم چلی جاؤ، میں نہیں جاؤں گی۔ بریرہ دکھی ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے تو مریم اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی کہ اس کی چیز کون چراتا ہے یا کیسے گم ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ بہت دکھی ہو گئی تھی۔ آخر کسی کو اس سے کیا مسئلہ ہے جو اسے اپنی پسندیدہ چیزوں کے ساتھ نہیں رہنے دیتا؟ مریم نے اب ٹھان لی تھی کہ وہ اپنی چیزوں کی بہت اچھے سے حفاظت کرے گی۔ اسے آج بھی یاد آتا ہے کہ وہ اپنے عید کے کپڑے صرف ایک بار پہن سکتی تھی۔ اگلے دن اس کے ڈریس میں سے کوئی نہ کوئی چیز مسنگ ہوتی۔ وہ اپنے کھلونوں سے ایک دن کھیلتی تو دوسرے دن اس کے کھلونے بھی غائب ہوتے۔ اس کو اکثر شامیر اور سالم ڈراتے تھے کہ کوئی جن تو تم پر بہت غصہ ہے، اس لیے وہ تمہاری چیزیں چرا لیتا ہے۔ وہ یہ بات جب ماموں یا مامی کو بتاتی تو وہ ہنستے تھے اور ان دونوں کے خوب کلاس لیتے۔ امی آپ کچھ تو کریں، دیکھیں نا وہ رو رہی ہے، یہ فنکشن اس کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ آج وہ اپنی کلاس فیلو سے آخری بار مل رہی تھی اور وہ صرف اپنے دوپٹے کی وجہ سے نہ جا سکی۔
آپ شامل بھائی کو کال کریں نا، وہ ہمیں مارکیٹ لے جائیں گے۔ بیٹا آپ کو جتنی فکر ہے اس کی، جتنی فکر اس کی ہے اتنی مجھے بھی ہے۔ یہ کون سا اس کے ساتھ پہلی بار ہوا ہے کہ وہ کر جائے؟ بچپن سے یہی کچھ چلتا آ رہا ہے، اب وہ کتنا برداشت کرے؟ اگر شہر کے حالات اچھے ہوتے تو میں آپ دونوں کو بیچ دیتی۔ میرے گھٹنے میں بھی آج درد ہونا تھا، اور شمیر سالم کی بھی آج ضروری میٹنگ ہے جس کو اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آپ کے پاس ایک ہی حل ہے، جا کر سائم کی منتیں کریں، شاید وہ مان جائے، اس کے ساتھ چلے جائیں۔ امی بھائی نہیں مان رہے نا، آپ تو جانتے ہیں وہ مریم سے کتنا چڑھتے ہیں، جبکہ وہ بیچاری تو انہیں کچھ کہتی بھی نہیں۔ اچھا تم کوشش کرو، شاید وہ مان جائے۔ اچھا میں دیکھتی ہوں۔ بھائی پلیز آج آخری بار میری بات مان لیں، ورنہ میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ اوکے، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس بارے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، تو بار بار ایک ہی بات کر کے آپ اپنا وقت بھی ضائع کر رہی ہیں اور میرا بھی۔ بھائی پلیز نا بھائی، سنیں تو، نو کا مطلب نو ہی ہوتا ہے۔ ویسے بھی آپ کی پارٹی دوپہر میں ہے، تب تک بابا یا کوئی آفس سے آ جائے گا، تب تک ویٹ کر لو۔ بھائی بابا لاہور گئے ہیں اور بھائی کی میٹنگ پتہ نہیں کب تک چلے۔ پلیز چلے نا، صرف ایک دوپٹہ ہی تو لینا ہے۔ بریرا آپ کیوں چاہتی ہو میں آپ کو روم سے باہر نکال دوں؟ اوف بھائی، آپ میں کتنی ایگو ہے، کیا ہو جائے گا اگر آپ اس بیچاری کا ایک کام کر دیں؟ اس نے رو کے آنکھیں سجا دی ہیں، تو میں کیا کروں؟ اپنی چیزیں سنبھال کر رکھا کرے نا۔ اوکے آپ نہیں چاہتے، اب میں بھی آپ سے بات نہیں کرتی۔ امی بات سنیں، مجھے پلیز کافی بنا دیں، میرے سر میں بہت درد ہے۔ بیٹا اگر تم بریرا کی سن لیتے تو شاید تمہارے سر میں درد نہ ہوتا۔ اوف، آپ سب کیا ایک ہی بات لے کر بیٹھ گئی ہیں؟ اگر وہ پارٹی میں نہیں جائے گی تو کیا ہو جائے گا؟ آپ لوگ بھی نہ کمال کرتے ہو۔ اسی وقت مریم کچن میں داخل ہوئی تھی اور اپنے متعلق یہ سن کر وہاں سے چلی گئی۔ سائن کبھی تو سوچ کے بولا کرو، وہ بیچاری بچپن سے تمہارے اس رویے کا شکار ہو رہی ہے، تم پتہ نہیں کون سی دشمنی نبھا رہے ہو۔ وہ تو تمہیں کچھ بولتی بھی نہیں۔ امی مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ یہاں آ جائے گی، سوری امی، سوری، مجھے نہیں اس سے کرو جس کو بچپن سے رلاتے آ رہے ہو۔ وہ صحن میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی، سائم کو ہوتا دیکھ کر جلدی سے آنسو صاف کیے اور وہاں سے واپس آنے لگی۔ سنو مریم اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اپنے سارے غم بھول گئی۔ آج اس کے منہ سے اپنا نام سن کر اسے اپنے نام سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے آج پہلی بار اسے مخاطب کیا تھا۔ مریم اپنا نام سن کر کھو سی گئی تھی۔ مریم آپ نے سنا نہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جی بولیں، میں انتظار کر رہا ہوں، تیار ہو کر آ جائیں، آپ کا دوپٹہ لینے جانا ہے۔ اپنی چیزوں کو سنبھال کر رکھا کریں، بچی نہیں ہیں آپ۔ اور ہاں، میں نے کچھ غلط نہیں کہا، میں جو کچن میں کہہ رہا تھا آپ کا جانا اتنا ضروری نہیں جتنا آپ نے بنا لیا ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں، وہ میں نے نہیں پوچھا کیسی بات ہے اور کیسی نہیں، تیار ہو کر آ جائیں۔ اس کو انتظار کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ جب تنگ آ گیا تو واپس آ کر اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ اسے راستے میں ہی نرگس بیگم مل گئی۔ بیٹا میں آپ کے پاس ہی آ رہی تھی، وہ مریم کہہ رہی ہے کہ وہ نہیں جا رہی، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ حد ہے، ویسے اگر نہیں جانا تھا تو اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سب ڈائننگ روم میں بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ امی مریم اور بریرا دن سے نظر نہیں آ رہی، چائے پینے بھی نہیں آئی۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نہیں شمیر، مریم کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، دن میں سر درد کر رہا تھا لیکن اب بخار بھی ہو گیا ہے۔ بریرا اس کے پاس ہے، ہسپتال لے کر جانے کا بولا لیکن نہیں گئی۔ امی آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ آواز سائم کی تھی۔ سب نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ نرگس بیگم ابھی فنکشن کے دن والی بات بھی نہیں بھولی تھی، فوراً بول پڑی، آپ نے کیا کر لینا تھا اگر آپ کو بتا دیتے؟ آپ کو جیسے اس کی بڑی فکر ہے۔ امی بات فکر کی نہیں ہے، اب بات کو طویل نہ کریں۔ اب میں اتنا بھی سنگ دل نہیں کہ کسی کی بیماری کا سن کر خوش ہو جاؤں۔ زیادہ مسئلے کی بات نہیں ہے، موسمی بخار ہے، میں کچھ میڈیسن لکھ دیتا ہوں، وہ وقت پر دیں، انشاءاللہ کل تک افاقہ ہوگا۔ سالم ڈاکٹر صاحب کو ذرا باہر چھوڑ آنا۔ آج سائم بہت عجیب لگ رہا تھا، پہلے مریم کی صحت کے بارے میں پریشان ہونا اور اب اسے کمرے میں اس کی عیادت کرنے آ گیا تھا۔ مریم بچپن سے ہی سائم کو پسند کرتی تھی، یہ بات گھر میں صرف سالم جانتا تھا، لیکن وہ بہت دکھی ہوتا تھا کہ سائم کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے، وہ کتنا روڈ تھا اس کے ساتھ۔ وہ مریم کو اپنی بہن سمجھتا تھا اور مریم کی اس حالت کو دیکھ کر اکثر اسے سائم کو منہ توڑنے کا کرتا تھا دل، لیکن کیا کرتا، ایک طرف بہن تھی تو دوسری طرف بھائی۔ اوہو، آج تو کوئی کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہا ہے، آج تو کوئی خوشی سے پاگل ہی نہ ہو جائے۔ سالم بھائی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بریرا سن لے گی تو سن لینا، اگر سنتی ہے تو سن لے، مجھے کیا؟ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ آج میری بہن خوش ہے۔ چلو میں تمہیں آئس کریم کھلانے لے چلتا ہوں۔ نہیں سالم بھائی، میری طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا رہی۔ او بس کرو، مجھے پتا ہے تمہاری طبیعت اس وقت ہی ٹھیک ہو گئی تھی جب وہ تمہاری عیادت کرنے آیا تھا۔ چلو اٹھو، ہم سب جا رہے ہیں۔ اور وہ بھی کیا؟ سچ میں؟ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں۔
साइम सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि ऊपर से मरीम और सारिम ने नीचे आते दिखाई दिए। वो इन पर एक नज़र डालता अपने कमरे की तरफ चला गया। क्या हुआ इसे? सारिम ने पूछा। पता नहीं, प्लान भी इसी ने बनाया और अब जा भी नहीं रहा। शामिर बोला। कुछ तो हुआ होगा ना। मैंने तो सिर्फ ये बोला था कि मैं सालिम भाई और मरीम को बुला कर लाती हूँ, और वापस आई तो कहने लगे आप लोग जाओ, मैं नहीं जा रहा। मरीम जिस वजह से आई थी अब इस वजह का कोई वजूद नहीं था। इसे पता था साइम ने इसकी वजह से इनकार किया है। घर में आज खिलाफ मामूल खामोशी थी। सुबह भी नाश्ता करते वक्त सब सिर्फ नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो थे। वो किसी भी बात का आगाज़ करती तो बात को मुख्तसर करके ख़त्म कर दिया जाता या बात का जवाब भी ना मिलता। वो हैरान थी कि आज सबको क्या हो गया है, सब इतना चुप चुप क्यों है। और आज इसकी बात का जवाब सिर्फ साइम दे रहा था, जो इससे बात करना तक पसंद नहीं करता था, और वो बहुत खुश थी। और पता नहीं वो खुश क्यों था। मरीम को इस बात की बहुत खुशी थी कि वो जिससे बात करने को तरसती थी आज वो खुद इसकी बेतुकी बातों का जवाब दे रहा था, और खिलाफ मामूल इसके चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट थी। वो इसकी इसी अदा ही की तो दीवानी थी, लेकिन घर वालों को इसकी ये मुस्कुराहट आज बहुत ज़हर लग रही थी। साइम को आज खुश देखकर वो इतनी खो गई थी। इसने किसी से पूछा भी नहीं कि आज आप सबको क्या हो गया है और इतनी खामोशी क्यों है, सबके मूड क्यों ऑफ है। यही सोचते सोचते वो कॉलेज पहुंच गई। इसे पता भी ना चला। क्लास में दाखिल होते ही एक आवाज़ ने इसे होश की दुनिया में लाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मरियम, हैप्पी बर्थडे टू यू। पूरी क्लास को गुब्बारों से सजाया गया था, और क्लास के अंदर इसकी क्लास फेलो के साथ साथ इसके चंद प्रोफेसर भी थे जो इसे विश करने आए थे। वो तो इस बात से हैरान थी कि वो तो अपनी बर्थडे भूल गई, लेकिन घर वाले इसकी बर्थडे कैसे भूल गए। वो जो रात के 12 बजते ही इसके कमरे में कूद पड़ते थे, आज उन्होंने इसे विश भी नहीं किया था। घर के सब लोग सिवाय साइम के इसकी बर्थडे सब बड़े धूमधाम से मनाते थे। रात सारी ना वो खुद सोते थे और ना इमरान साहब और नरगिस बेगम को सोने देते थे, और साइम पर ना कभी कोई अपना जोर चला सकता था और ना कोई चलाता था। वो हर इस जगह और काम से दूर रहता था जिस जगह मरियम का जिक्र या वजूद होता। वो हंसते हंसते संजीदगी इख्तियार कर जाता था जब इसे पता चलता कि मरियम वहीं पर है या इसे देख रही है। आज तक कोई नहीं जानता था कि वो इससे इतना दूर क्यों रहता है, या यूं भी कहा जा सकता है कि वो इससे इतनी नफरत क्यों करता है। वो आज अपना आप बहुत भारी महसूस कर रही थी। क्लास फेलोज ने जो इसको गिफ्ट दिए वो अलमारी में रखकर वो यूनिफॉर्म ही पहने ही सो गई थी। दोपहर के खाने के लिए जब इसको बड़ीरा लेने आई थी तब तो इसने इसे मना कर दिया था, लेकिन अब इसे बहुत भूख लग रही थी। अब वो फ्रेश होकर नीचे जाने का सोच रही थी कि शामिर दरवाज़ा नोक करके अंदर आया। मरियम बेटा आप ज़रा बाबा के कमरे में आना, बाबा बुला रहे हैं। जी अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। अम्मी मुझे लगता है आपको मामू से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ शाजिया आपी आप सही कह रही हैं, अम्मी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। मामू ने मरीम को बचपन से लेकर अब तक अपनी बेटी जैसे रखा, और वो बड़ीरा से मरीम से प्यार करते हैं, वो भी इनको अपने वालिदैन जैसा प्यार करती है। और आज अम्मी ने कैसे कह दिया कि मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल की फ़िक्र है। अब आप इसे वापस भेज दें, मैं इसकी शादी करवाना चाहती हूँ। अम्मी आप मुझे बताएं, क्या इन लोगों को इतना हक भी नहीं कि वो इसके लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ कर इसकी शादी करवा दें? क्या अब वो इतने गैर हो गए हैं कि वो हमारी बहन का अच्छा नहीं सोच सकते? बस कर दो अब आप दोनों। ये फैसला हमने बाहमी मशावरत से किया है। भाई साहब ने ही हमें मशवरा दिया है कि हम ये बात करें, और ये बात फ़ोन पर आपकी अम्मी ने नहीं बल्कि हमने की है। मंजूर साहब जो कब से इन दोनों की सुन रहे थे, इनसे चुप ना रहा गया। भाई साहब का कहना है अगर सारिम और साइम की शादी नहीं कर रहे तो हम कैसे इसकी शादी कहीं भी कर दें। लोग क्या कहेंगे अगर घर दो जवान लड़कों को छोड़कर इसकी शादी बाहर कर रही हैं, तो कोई वजह तो होगी। ऐसा भी क्या हो गया अपने बेटों से शादी करवाने के बजाय ये बाहर के रिश्ते ढूंढ रहे हैं। बेटा ना मैं और ना तुम्हारे मामू ये चाहते हैं कोई भी इनकी बेटी पर सवाल उठाए, इसलिए हम सब ने फैसला किया है कि मरीम को वापस ले आएं। फातिमा और मंजूर साहब चाहते हैं कि अब वो मरीम को वापस भेज दें ताकि हम कोई अच्छा सा रिश्ता देकर मरीम की शादी कर दें, क्योंकि जो इन्होंने मरीम के रिश्ते के हवाले से सोच रखा था वो नामुमकिन था। घर के बड़े सोचते थे कि सारिम हर वक्त मरीम के साथ साथ रहता है और मरीम भी इसके साथ खुश रहती है, तो क्यों ना मरीम और सारिम की शादी करवा दी जाए। लेकिन जब नरगिस बेगम ने सारिम के साथ इस हवाले से बात की तो वो साफ साफ इनकार कर गया। इसका कहना था कि मैं मरीम को सिर्फ अपनी बहन कहता ही नहीं समझता भी हूँ। आप कैसे हमारे इस रिश्ते के बारे में सोच सकती हैं? वो मेरी बहन है, और आप ये सब सोच कर हमारे बहन भाई के रिश्ते को ख़राब ना ही करने तो अच्छा होगा। नरगिस बेगम और इमरान साहब हैरान थे कि वो सच बोल रहा है या झूठ।
نرگس بیگم کی خواہش تھی کہ مریم ان کے گھر کی بہو بنے۔ شمیر کا رشتہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا اور ان کی نظر میں سارم مریم کو پسند کرتا تھا، شاید اس لیے ہمیشہ اس کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا، جس نے صاف صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کر سکتا، اور آگے کہتا تھا سارم جو ہمیشہ سے ہی مریم کو ناپسند کرتا تھا، اس سے اس بات کی توقع کرنا کہ وہ مریم سے شادی کے لیے رضامند ہو جائے گا، وہ خواب میں بھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ جی ماموں آپ نے بلایا؟ ہاں بیٹا آؤ اور میرے پاس آ کر بیٹھو۔ وہ چپ چپ جا کر ماموں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مریم کو لگ رہا تھا کہ یہاں اس کو سرپرائز دینے کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن یہاں سب کے جو منہ بنے ہوئے تھے اسے نہیں لگ رہا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ وہ حیران تھی کہ صبح بھی سب بہت چپ چپ تھے اور اب بھی سب کا وہی حال ہے کہ جو سب جانتے تھے صرف وہ بے خبر تھی۔ مجھے بات کہنی مناسب نہیں لگ رہی، یہ گھر آپ کا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو یہاں سے جانے کے لیے بول رہا ہوں۔ مریم بیٹا آپ کو آپ کے گھر والے لینے آ رہے ہیں، شام تک عمیر اور منظور بھائی پہنچ جائیں گے۔ اوہو ماموں مجھے تو آپ نے ڈرا ہی دیا تھا، میں صبح سے سوچ سوچ کے پاگل ہو رہی ہوں کہ آپ سب اتنا پریشان کیوں ہیں۔ مریم نے مسکراتے ہوئے کہا مریم آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہیں، منظور بھائی اور فاطمہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کر دیں۔ مریم یہ بات سن کر سکتے میں آ گئی تھی اور چور نظروں سے اس نے سائم کو دیکھا کہ شاید اسے بھی یہ بات عجیب لگے، لیکن وہ تو اپنے موبائل میں اتنا مگن تھا کہ جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ وہ اس بے حس کے سامنے اپنے آپ کو بے مول نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے پرسکون ہو کر جواب دیا ماموں آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، یہی تو دنیا کا دستور ہے، بیٹی کو دوسرے گھر رخصت ہونا ہی ہوتا ہے، وہ چاہے میں ہوں یا بڑیرا، رخصت تو ہر بیٹی کو ہی ہونا ہے۔ اور رہی بات میں اپنے اس گھر سے رخصت ہوں یا دوسرے گھر سے، بات تو ایک ہی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، لیکن میں یہاں سے خوشی خوشی اس لیے جاؤں گی کہ آپ لوگ مجھے ہنستے ہنستے بھیجیں گے۔ جیتی رہو بیٹی، اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے۔ عمران صاحب نے اسے گلے لگا کر بوسہ دیا۔ بڑیرا تم چلو نا میرے ساتھ، میری ہیلپ کر دو۔ ہاں آپ چلو میں آتی ہوں۔ اف بڑیرا ابھی تک نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی، ذرا دیکھوں پتہ نہیں کہاں رہ گئی، پتہ نہیں میں کیسے اپنے گھر کی رونق کو الوداع کروں گی، اس کے بغیر تو یہ گھر خالی خالی لگے گا، پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے کہ ہم نے اسے کیوں بھیج دیا، ہمارے گھر میں دو رشتے ہونے کے باوجود ہم اس کے لیے باہر سے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ امی کچھ نہیں سوچتے لوگ، آپ کا وہم ہے یہ سب، سارم بولا۔ تم تو چپ ہی رہو، ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتے ہو، پتہ نہیں شادی کیوں نہیں کر سکتے۔ امی کیا ہو گیا ہے آپ کو، بہن ہے وہ میری، میں اس کے بارے میں ایسا سوچ نہیں سکتا، آپ ہمارے پاکیزہ رشتے کو کوئی بھی رنگ نہیں دے سکتی، اور وہ بھی مجھے بھائی ہی سمجھتی ہے، یہ بات مجھ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ چلو مان لیا تم اسے بہن سمجھتے ہو، مجھے یہ بتاؤ یہ صاحبزادے اسے کیا سمجھتے ہیں، بچپن سے اسے ناپسند کرتے آ رہی ہیں، اس کے ساتھ بات کرنا تو دور کی بات اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، وہ بیچاری اسے کہتی ہی کیا ہے، پتہ نہیں اس کو کیا مسئلہ ہے، اگر یہ اس کے ساتھ اچھا ہوتا تو آج میں مریم کو خوشی سے بھیجتی اور پھر سائم کے لیے اس کا ہاتھ مانگنے جاتی، لیکن اس کے نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ چلو اچھا ہی ہے، کون سا یہ اس پھول جیسی بچی کو خوش رکھ سکتا ہے۔ سائم کو جواب دیے بنا وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا، باہر دروازے کے پاس کھڑی مریم کو دیکھ کر رک گیا، اس کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ بغیر شرمندہ ہوئے وہاں سے نکل گیا۔ اب مریم کو یاد آیا تھا کہ صبح یہ اتنا خوش کیوں تھا، وہ جو اس گھر سے جا رہی تھی کبھی واپس نہ آنے کے لیے، اس نے سختی سے اپنے آنسو کو رگڑا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ بڑیرا آپ بھی چلو نا بیٹا ہمارے ساتھ، بہت مزہ آئے گا، ویسے بھی آپ کو چھٹیاں ہیں، کچھ ٹائم وہاں بھی گزار لو۔ انکل میرا دل تو کر رہا ہے لیکن مریم بچوں بھی جا رہی ہیں، اگر میں بھی آ گئی تو گھر کتنا خالی ہو جائے گا۔ یہ بات تو ہے، آپ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے، آپ سب بھی ہمارے ساتھ چلیں نا، کچھ دن وہاں گزار لیں، اور آج ہم نے مریم کے آنے کی خوشی میں دعوت کا اہتمام بھی کیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی برتھ ڈے بھی کر لیں گے۔ کیا کہا آپ نے، آج مریم کی برتھ ڈے ہے؟ آج تو 21 اگست ہے، اوف ہم کیسے بھول گئے۔ مریم کا تمہیں یاد تھا کہ آج تمہاری برتھ ڈے ہے؟ ہاں مجھے پتا تھا، کیا تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ بڑیرا میں کیسے بتاتی، میں نے سوچا آپ سب مجھے سرپرائز دے رہے ہیں، لیکن بعد میں جب اپنے جانے کا سنا تو سوچا شاید بھول گئے ہوں، تو اس لیے میں نے نہیں بتایا۔ سوری مریم بیٹا، ہمیں نہیں یاد رہا، جب سے ہم نے سنا ہے کہ آپ جا رہی ہیں ہمیں کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا۔ سوری بیٹا۔ اوہو مامی کیا ہو گیا، کون سی بڑی بات ہو گئی ہے؟ اچھا مریم آپ بتاؤ کیا گفٹ چاہیے آپ کو؟ شمیر نے کہا اگر آپ لوگ میرے ساتھ جائیں گے تو میں خوش ہوں گی، یہی میرا گفٹ ہے۔ اوکے ڈن، ہم سب چلیں گے، لیکن مجھے ایک ضروری کام ہے، میں وہ نپٹا کے آ جاؤں گا، آپ لوگ نکلے میں بھی کام کر کے آتا ہوں۔ امی سائم بھائی نہیں جا رہے؟ شاید ان کو آپ کی بات اچھی نہیں لگی۔ اچھی نہیں لگی اس کا کیا مطلب ہے، بچپن سے میں اس کی ہر ضد مانتی ہوئی آ رہی ہوں، اس سب میں وہ اتنا ضدی اور خود سر ہو گیا ہے کہ وہ مریم کو اتنا ناپسند کرنے لگ گیا۔ تم نے دیکھا نہیں اس کے جانے کی خوشی میں کتنا خوش تھا، صبح تو وہ اتنا خوش تھا کہ میرا دل کر رہا تھا کہ اس کو دو لگا دوں، لیکن کیا کروں،
امی آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ دیکھنا مریم کو ایک بہت اچھا لائف پارٹنر ملے گا جو اسے ہم سے زیادہ خوش رکھے گا۔ بیٹا مریم کو تو مل جائے گا، کیا ہمیں بھی اس سے اچھی بہو اور اس کو مریم سے اچھی بیوی مل سکے گی؟ جس کو مریم جیسے ہیرے کی قدر نہیں، وہ کیا خاک کسی کی قدر کرے گا؟ امی چلیں، لیٹ ہو رہا ہے۔ سالم نے دروازے سے آواز کی۔ ابھی تک شامیر نہیں پہنچا تھا۔ عصر کی نماز ان لوگوں نے گھر آ کر ادا کی تھی۔ شازیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ شازیہ اور فاطمہ نے چائے کا اہتمام کیا۔ شام کی چائے بڑے خوشگوار ماحول میں پی گئی۔ اس کے بعد سب رات کی دعوت کی تیاریوں میں لگ گئے۔ زیادہ لوگوں کو دعوت نہیں کی گئی تھی، کچھ خاندان کے تھے اور باقی منظور صاحب کے کچھ دوست اور ان کی فیملی نے آنا تھا۔ مریم نے رات کے فنکشن میں پر جو ڈریس پہننا تھا وہ ایک لائٹ پنک کلر کا فراک تھا جس کے گلے پر ہلکا سا سٹون کا کام تھا اور بازو پر بھی انتہائی نفیس کام ہوا تھا۔ مریم نے میک اپ کے نام پر صرف مسکارا اور پنک کلر کی لپسٹک لگائی تھی۔ مریم اس ڈریس اور ہلکے پھلکے سے میک اپ میں ایک نازک سی گڑیا لگ رہی تھی۔ چونکہ صرف دعوت نہیں تھی بلکہ مریم کی سالگرہ پارٹی بھی تھی، اس لیے پہلے مریم نے کیک کاٹنا تھا، پھر بعد میں کھانا کھانے کا انتظام تھا۔ سارے فنکشن کا انتظام گھر کے صحن میں کیا گیا تھا۔ پورا صحن خوبصورت پھولوں اور لائٹ میں جگمگا رہا تھا۔ ایک جگہ جہاں چیئرز اور ٹیبل کو رکھا گیا تھا، اس کے ارد گرد جو درخت تھے ان کو لائٹس اور پھولوں سے کور کیا گیا تھا اور درمیان میں مریم کو کھڑا کیا گیا تھا۔ ابھی تک کیک کٹ نہیں کیا تھا کیونکہ کچھ دیر پہلے شامیر نے کال کی تھی کہ وہ اور سائم پہنچیں گے تو پھر کیک کٹ کیا جائے۔ مریم یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی تھی کہ جو ایک گھر میں رہتے ہوئے اس کو برتھ ڈے وش تک نہیں کرتا تھا، وہ آج اسلام آباد سے کراچی صرف اس کی برتھ ڈے پر آ رہا تھا۔ سائم کو دیکھتے ہی مریم کی آنکھوں میں جو چمک آتی تھی، آج اس کی آنکھوں میں اس چمک کے ساتھ ایک دکھ بھی تھا۔ اس کو دیکھ کر وہ بھول جاتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں ہے اور اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، لیکن اب اس نے سب کچھ یاد رکھنا تھا کیونکہ اب وہ سمجھ گئی تھی کہ نصیب اور تقدیر سے لڑا نہیں جا سکتا۔ ان دونوں کے آنے کے بعد مریم نے کیک کاٹا، پھر سب کھانا کھانے لگے۔ دونوں فیملیز کے لیے ایک بڑا سا ٹیبل لگایا گیا تھا جس پر صرف یہی دو فیملیز تھیں، باقی سب لوگ الگ الگ ٹیبلز پر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ سائم کھانا کھانے کے دوران وقفے وقفے سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ وہ شروع سے جب بھی مریم کو چھپ چھپ کر دیکھتا تھا، اس کی کوشش ہمیشہ سے یہی ہوتی تھی کہ اسے مریم نہ دیکھ سکے، لیکن آج اس کی خواہش تھی کہ مریم اسے دیکھے کہ وہ کتنی محبت سے اسے دیکھ رہا ہے۔ سائم ان تینوں بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ بچپن میں اس کی ہر ضد پوری کی جاتی تھی، اس کی خواہش سننے سے پہلے ہی اس کی ہر بات مان لی جاتی تھی۔ سائم کو بچپن سے ہی مریم پسند تھی اور یہ پسند محبت میں کب بدلی یہ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ جیسے اس کے کہے بغیر اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی تھی، ایسے وہ چاہتا تھا کہ اس کے بولنے سے پہلے ہی سب سمجھ جائیں کہ وہ مریم کو پسند کرتا ہے۔ لیکن وہ جب بھی مریم کو سارم کے ساتھ ہنستے کھیلتے دیکھتا تو وہ بہت غصہ ہو جاتا۔ اپنے اس غصے کی وجہ سے وہ مریم سے بھی دور رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کا غصہ بڑھتا گیا اور وہ مریم سے دور دور رہنے لگا۔ گھر کے سب لوگ سمجھتے تھے کہ وہ مریم کو پسند نہیں کرتا، شاید اس وجہ سے دور دور رہتا ہے۔ سائم کوشش بہت کرتا کہ وہ مریم سے بات کرے، اس کو بتائے کہ وہ اسے کتنا پسند کرتا ہے، لیکن ہمیشہ سے وہ جب بھی سارم کو اس کے ساتھ دیکھتا وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ وہ سارم اور مریم کے بارے میں جب بھی ایسا سوچ کر مریم سے دور رہتا، بعد میں اپنے ضمیر کو کوستا رہتا کہ وہ کیسے اپنے بھائی اور بچپن کی محبت کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ سے عہد کرتا، لیکن پھر ان دونوں کو ساتھ دے کر غصہ ہو جاتا۔ کل سے اس کو اپنے آپ پر بہت غصہ تھا کہ وہ بچپن سے کتنا غلط سوچتا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو سارم شادی سے انکار کیوں کرتا۔ وہ شروع سے ہی اگر مریم کو بہن نہ سمجھتا ہوتا تو کل اس سے شادی کے لیے فوراً مان جاتا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ انکار بھی اس وجہ سے کیا کہ وہ مریم کو اپنی بہن کہتا ہی نہیں، بہن سمجھتا اور مانتا بھی ہے۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ مریم کو بتائے گا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ پہلے اس نے کراچی آنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن بہت سوچنے کے بعد اس نے شامیر کو کال کر کے بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے بھی ٹکٹ بک کروا لے کیونکہ اب وہ بھی جائے گا۔ پارٹی ختم ہونے کے بعد سب ڈائننگ روم میں بیٹھے تھے۔ مریم اور بریرہ کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ سائم کو نیند تو بہت آ رہی تھی، لیکن وہ صرف اس وجہ سے سونے نہیں گیا تھا کہ مریم باہر آئے گی تو وہ اسے دیکھے گا۔ شروع میں سائم اس جگہ نہیں بیٹھتا تھا جہاں مریم ہوا کرتی تھی۔ یہ بات گھر کے سب افراد کے علاوہ مریم بھی کئی بار نوٹ کر چکی تھی، اس لیے وہ ایسی جگہ زیادہ دیر نہ بیٹھتی جہاں سائم ہوتا۔ اب کی بار بھی ایسا ہی ہوا۔ جب اس نے ڈائننگ روم میں سائم کو بیٹھا ہوا دیکھا تو اپنی چائے لے کر اوپر چھت پر چلی گئی تاکہ اس کی وجہ سے سائم کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ سائم کو اب آہستہ آہستہ اپنی ان سب غلطیوں کو احساس ہو رہا تھا جن کی وجہ سے مریم اس سے دور دور رہنے لگی تھی یا وہ اس سے صحیح طرح بات نہیں کر سکتا تھا۔ سارم بھی اپنا کپ لیے مریم کے پیچھے چل دیا تھا۔ اس کو مریم کی فکر تھی۔ وہ مریم کو سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ یا تو سائم کو بھول جائے یا تو اسے سب بتا دے۔ سائم اپنے کمرے میں وہ وقت یاد کر رہا تھا جب مریم اس کی وجہ سے روئی تھی۔
اس کو آج بھی یاد پڑتا ہے کہ مریم کے لیے اس کے بابا نے اتنی پیاری فروک لائی تھی جس کو پہن کر وہ پورے گھر میں گھومی تھی۔ مریم اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ سب اس پر کچھ نہ کچھ پڑھ کر پھونک رہے تھے۔ سائم بھی اس کو اس حالت میں دیکھ کر کھو سا گیا تھا، لیکن رات کو اس کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے اس کی وہ فروک چرا لی۔ سائم اس وقت 8 سال کا تھا اور مریم 6 سال کی تھی۔ صبح مریم بہت روئی تھی۔ مریم کو بہلانے کے لیے اس کے لیے ایک اور فروک لائے۔ مریم چپ تو ہو گئی تھی، لیکن اس نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اس کے بعد سائم نے یہ روز کا معمول بنا لیا تھا۔ مریم جس ڈریس میں اچھی لگتی تھی، کبھی اس کا دوپٹہ چرا لیتا تو کبھی اس کا فروک وغیرہ، یہاں تک کہ اس کا وہ کھلونا بھی چرا لیتا جس کے ساتھ وہ اور سالم اکٹھا کھیلتے تھے۔ اس کا ماننا تھا کہ جب اس کے اور مریم کے درمیان سب ٹھیک ہو جائے گا تب وہ دونوں ان کھلونوں سے کھیلا کریں گے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو احساس ہوا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے مریم کتنا ہرٹ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اس کو لگتا تھا کہ شاید مریم کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ حرکت اس کی ہے۔ اپنی اس حرکت کو چھپانے کے لیے وہ مریم کو ڈانٹ دیتا۔ لاسٹ ٹائم بھی اس نے مریم کو ڈانٹ دیا تھا کہ شاید اس کو شک نہ ہو جائے۔ سالم اس کو اکثر کہتا تھا کہ تم اس سے بات کرو، شاید وہ بھی تمہیں پسند کرتا ہو، اور آج بھی اسے یہی کہنے اس کے پیچھے چھت پر آیا تھا۔ مریم نے ہمیشہ کی طرح اس بات کے بدلے ایک ہی بات کہی کہ جس کو میں دعا میں مانگنے سے ڈرتی ہوں کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے کہ میں نامحرم کو دعا میں مانگتی ہوں، اس کے لیے روتی ہوں۔ سالم بھائی، میں دعا میں صرف ان کی سلامتی کی دعا مانگنے کا حق رکھتی ہوں، لیکن ان کو مانگنے کا نہ میں حق رکھتی ہوں اور نہ ہی ہمت۔ مریم، تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ میں کل صبح ہی امی کو بول دوں گا کہ وہ تمہارا رشتہ مانگے، اور رہی بات سائم کو اسے میں سمجھا لوں گا۔ مجھے یقین ہے اسے تم سے زیادہ اچھی لڑکی نہیں مل سکتی۔ نہیں سالم بھائی، آپ ایسا کچھ نہیں کرنے والے۔ میں جانتی ہوں مجھے وہ پسند نہیں کرتے، میں خود کو ان پر زبردستی مسلط نہیں کر سکتی۔ مامی اور آپ ان پر دباؤ ڈال کر انہیں منا تو لیں گے، لیکن وہ کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ اگر وہ خوش نہیں رہیں گے تو میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں؟ مجھے پتا ہے آپ کو میری باتیں عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن پلیز آپ مامی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ نہیں مریم، مجھے تمہاری باتیں عجیب نہیں، فلمی لگ رہی ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو یہ کوئی فلم چل رہی ہے جس میں ہیروئن ہیرو کے لیے اپنی خوشیاں تک قربان کر دیتی ہے کہ شاید اس کی یہ قربانی ضائع نہیں ہوگی اور فلم کے آخر میں پر ہیرو کو یقین ہو جائے گا کہ وہ بھی ہیروئن کے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ شادی کر کے ہنسی خوشی رہیں گے۔ تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے، یہ فلم نہیں، ریئل لائف ہے مریم۔ اس میں صرف قربانیاں ہی نہیں دینی پڑتی بلکہ اپنے حق کے لیے لڑنا بھی پڑتا ہے۔ اگر خوشی نہیں مل رہی تو کسی سے خوشیاں چھین کر بھی خوش رہنا پڑتا ہے، لیکن تم نہیں سمجھ سکتی کیونکہ تمہیں سمجھانا فضول ہے۔ جی سالم بھائی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے سمجھانا فضول ہے کیونکہ جو سبق آپ مجھے دے رہے ہیں میں نے ایسا تو نہ کبھی کیا ہے اور نہ ہی کروں گی۔ مجھے سکھایا گیا ہے دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا سیکھو، نہ کہ دوسروں کی خوشیوں کو چھین کر خوش رہنے کی کوشش کرو۔ مریم، میں جانتا ہوں میں جو راستہ تمہیں دکھا رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن میں کیا کروں؟ تم مجھے بہنوں کی طرح عزیز ہو، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ جی میں جانتی ہوں آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے میرا یہ حال دیکھ کر، لیکن اچھا سالم بھائی، بہت رات ہو گئی ہے، اب میں سونے کے لیے جا رہی ہوں، اللہ حافظ۔ آج ان کو آئے ہوئے 4 دن ہو گئے تھے۔ سائم نے ان دنوں میں بہت کوشش کی تھی کہ وہ مریم کو بتا سکے کہ وہ اس کے لیے کیا احساس رکھتا ہے، لیکن وہ ایسا کچھ نہیں کر سکا تھا۔ اس کے پاس اب ایک دن رہ گیا تھا کیونکہ کل ان کو واپس جانا تھا۔ وہ صبح سے عمیر کے آفس میں تھا۔ عمیر کو آفس میں کچھ چینجنگ کرنی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار سائم دیکھ لے کہ آفس میں کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا نہیں، اور وہ اپنے حساب سے سب تبدیلیاں کرے۔ سائم کے پاس آرٹ اینڈ ڈرائنگ کی نت نئی آئیڈیاز ہوتے تھے۔ اپنے آفس میں بھی وہ یہ سب کام اپنے انڈر کرتا تھا۔ عمیر کے زور کرنے پر اسے مجبوراً جانا پڑا۔ فاطمہ، میں نے اپنے ایک 2 دوستوں سے مریم کے رشتے کی بات کی ہے، ان لوگوں کی نظر میں ایک اچھا رشتہ ہے۔ شام کو وہ لوگ مریم کو دیکھنے آ رہے ہیں۔ آپ ایسا کریں، شام کی چائے کا ایک اچھا سا انتظام کر لیں۔ جی اچھا، میں کر لوں گی۔ آپ نے بھائی صاحب کو بتایا؟ شاید انہیں یہ بات عجیب لگے کہ ہم ان کو بتائے بغیر مریم کا رشتہ کر رہے ہیں۔ ہاں، میں نے پہلے ان سے مشورہ کیا تھا، پھر اپنے دوست کو رشتے کے بارے میں بتایا تھا۔ چلیں، آپ نے صحیح کیا، میں تو کچھ اور ہی چاہتی تھی، لیکن شاید اللہ کو یہی منظور ہے۔ آپ نے اتنا سمپل سوٹ کیوں نکالا ہے؟ اور اوپر سے اس کا رنگ بھی کتنا پھیکا ہے، کوئی ڈارک کلر پہنے، آپ بہت اچھی لگتی ہیں ڈارک کلرز میں۔ نہیں بریرہ، میں یہی پہنوں گی۔ نہیں، آپ یہ نہیں پہنیں گی، رکے میں نکال کر دیتی ہوں آپ کو اچھا سا سوٹ۔ یہ نہیں، یہ بھی نہیں۔ اچھا، ہاں یہ اچھا ہے، اور یہ آپ کا فیوریٹ بھی ہے، پنک کلر کی لانگ شرٹ جس کے گلے پر دھاگے کا کام ہوا تھا، اس کے ساتھ میں ہم رنگ ٹراؤزر اور دوپٹہ تھا۔ چلے جائیں، یہ پہن کر آئیں۔ نہیں بریرہ، میں نے یہ نہیں پہننا، میں اس کلر میں اچھی لگتی ہوں۔ کیا مطلب؟ اگر آپ اچھی لگیں گی تو اس میں بری کون سی بات ہے؟ ایک منٹ، کیوں
آپ نہیں چاہتی کہ آپ اچھی لگیں؟ کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تم یہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ ہم پہلے بھی کتنا لیٹ ہو گئے ہیں، ابھی امی پھر آواز کریں گی۔ نہیں آپ بات کو گھما رہی ہیں، بتائیں نا کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو، تمہیں تو پتہ ہے نا میں بچپن سے جن کپڑوں میں اچھی لگتی ہوں وہ گم ہو جاتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرا اتنا پیارا ڈریس بھی گم ہو جائے، بس اس لیے، اور تو کوئی بات نہیں۔ او ہو، تو ایسی بات ہے، پہلے بتا دیتی تو اتنا وقت ضائع نہ ہوتا۔ اچھا چلیں چھوڑیں ان باتوں کو، آپ جائیں چینج کر کے آئیں۔ بریرا نے ان کے ہاتھ میں وہی پنک ڈریس دیا۔ کیا مطلب میں یہی پہنوں؟ مریم نے عجیب سا منہ بنا کر پوچھا۔ ہاں جی یہی پہنے، میں وعدہ کرتی ہوں اس بار آپ کا سوٹ گم نہیں ہونے دوں گی۔ مریم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی اس کو وہی سوٹ پہننا پڑا۔ جی اچھا یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، جی جی میں ابھی ہی نکلتا ہوں۔ کیا ہوا، کیا کہہ رہے تھے انکل؟ تم چلو میں راستے میں بتاتا ہوں۔ آفس سے واپس آتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ آج وہ چاہتا تھا کہ وہ چلا چلا کر سب کو بتا دے کہ وہ مریم سے محبت کرتا ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ باہر جا کر اس لڑکے کو جلا کر راکھ کر دے جو آج مریم کو دیکھنے آیا تھا۔ جو وہ سوچ رہا تھا وہ تو اس کے اختیار میں نہیں تھا، لیکن اب وہ چاہتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے جو اس کے اختیار میں ہے۔ وہ یہی سوچ کر فریش ہونے کی غرض سے واش روم میں چلا گیا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پہلے مریم کو بتائے گا کہ وہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، اور پھر اپنی امی سے بات کرے گا کہ وہ مریم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ سب بڑی آسانی سے ہو جائے گا، لیکن سب اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ مریم کو تو بلائیں۔ بریرا بیٹا آپ مریم کو لے کر آئیں۔ جی پھوپھو میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بریرا نے بہت کہا کہ تھوڑی سی لپسٹک ہی لگا لے، لیکن اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ ان سب کو مریم بہت پسند آئی تھی۔ منظور بھائی، عبید اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک بار مریم سے اکیلے میں بات کر لے، پھر بقایا رسم کر لیں گے۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، مریم بیٹا آپ جائیں نہ عبید کو گھر دکھا دیں۔ مریم نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکی۔ سائم مریم سے بات کرنے آ رہا تھا، لیکن ٹی وی لاؤنج میں مریم کو عبید کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر بہت غصہ ہوا اور اپنی بچپن کی عادت کی وجہ سے مریم سے بات کیے بغیر اسلام آباد کے لیے نکل گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ ماشاءاللہ کتنی خوبصورت جوڑی ہے۔ عبید گرے کلر کے 4 پیس سوٹ پہنے اپنی مردانہ وجاہت کے ساتھ ایک شاندار آدمی لگ رہا تھا، اور اس کے ساتھ والے صوفے پر پنک کلر کے لباس میں مریم ایک موم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اسے یہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگے تھے۔ ہم لوگ چاہتے تھے کہ شادی کے بعد مریم عبید کے ساتھ باہر چلی جائے، لیکن فاطمہ بیگم کو یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، لیکن وہ بولی نہیں۔ ہاں یہ تو اچھی بات ہے، مریم کی شادی عبید سے ہو رہی ہے تو وہ تو وہیں رہے گی نا جہاں عبید رہے گا، منظور صاحب بولے۔ جی صحیح کہا آپ نے انکل، میں نے مریم سے ان کی خواہش پوچھی تھی، لیکن وہ اس بات کے لیے راضی نہیں ہے۔ راضی نہیں مطلب کیا وجہ ہوگی؟ عبید کی والدہ نے رکمہ دیا، جو بظاہر ایک معصوم عورت لگ رہی تھی، لیکن لہجے سے لگ رہا تھا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن معصوم نہیں ہو سکتی۔ پتہ نہیں ماما، اس نے بتایا نہیں، میری بات کا جواب تک نہیں دیا، کافی ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، شرما رہی ہوگی، آپ کو ویسے ہی لگا ہوگا۔ جی آنٹی شاید ایسا ہی ہو۔ اچھا آپ مریم کو تو بلائیں، ہم نے ایک چھوٹی سی رسم کرنی ہے، منگنی تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن ہمارے ہاں رواج ہے کہ ہونے والی بہو کو منگنی سے پہلے خاندانی انگوٹھی یا کنگن پہنائے جاتے ہیں۔ ہم نے اپنی بڑی بہو کو انگوٹھی پہنائی تھی اور مریم کے لیے کنگن لائے ہیں۔ جس انداز میں وہ بات کر رہی تھی اس کا انداز بناوٹی لگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اس رشتے سے خوش نہیں۔ آج یہ سب کھانا تیار ہے، بریرا نے کچن سے آواز لگائی۔ آج کھانا بریرا اور فاطمہ نے مل کر بنایا تھا۔ مریم نرگس بیگم کی گود میں سر رکھے صوفے پر ٹانگیں پھیلائے سوئی ہوئی تھی۔ نرگس بیگم اس کے سر میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلا رہی تھی، جس سے اس کے سر میں آرام آ رہا تھا۔ مریم بیٹا اٹھو، کھانا کھانے چلو، پھر روم میں جا کر سو جانا۔ نہیں مامی مجھے بھوک نہیں ہے، سر بھی درد کر رہا ہے، آپ جائیں میں سونے جا رہی ہوں۔ ابھی تو آپ بول رہی تھی کہ آرام آ گیا ہے، اب پھر سے کیسے درد ہونے لگ گیا؟ چلے شاباش اٹھیں، کھانا کھا کر سونے جانا۔ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ عمران بھائی آپ کو عمیر کیسا لگا؟ منظور صاحب کی طرف سے سوال کیا گیا۔ ماشاءاللہ مجھے تو بہت اچھا لگا، بہت ہی سلجھا ہوا اور فرما بردار لڑکا ہے۔ بابا آپ نے صحیح کہا، عمیر بھائی بہت اچھے ہیں اور مریم اور ان کا کپل بہت اچھا ہے، لیکن کیا؟ نرگس بیگم بولی۔ مجھے آنٹی کچھ خاص اچھی نہیں لگی، وہ مجھے بناوٹی لگی، جیسی دکھتی ہیں ویسی ہے نہیں۔ اور آپ نے دیکھا نہیں کیسے بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہی تھی کہ بھائی صاحب آپ نے مریم کا رشتہ نہیں مانگا؟ آخر ایسی بھی کیا وجہ ہے؟ جیسے وہ خاتون بولتی تھی ان کی نقل کرتے ہوئے مریم بولی۔ مجھے تو ان پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ مریم بیٹا چپ کریں، بڑوں کے بارے میں ایسے نہیں کہتے۔ شامین نے بریرا کو چپ کروایا۔
ویسے وہ بول تو ٹھیک رہی تھی، مریم میں کوئی کمی بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم نے اس کا رشتہ نہیں مانگا۔ ان لوگوں کے لیے تو یہ عجیب بات ہی تھی۔ سائم اس قابل ہی نہیں کہ اس کو مریم جیسی لڑکی ملے۔ جب سے سارم نے کلیئر کیا تھا کہ وہ مریم کو بہنوں کی طرح سمجھتا ہے اور مریم بھی اسے بھائی مانتی ہے، تب سے نرگس بیگم نے سارم سے ناراضگی ختم کر دی تھی۔ اب وہ صرف سائم سے ناراض تھی۔ میرے سر میں درد ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ مریم وہاں سے اٹھ گئی۔ نہیں بھابی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اللہ سائم کا نصیب اچھا کرے۔ اب آپ یا ہم سائم پر اپنی مرضی تو تھوپ نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو پسند کرتا ہو اور اللہ کی بھی اسی میں مرضی ہو۔ آپ سائم سے ناراض مت ہوں، جوان خون ہے، کچھ الٹا سیدھا کر گیا تو آخر میں پچھتانے سے بہتر ہے آپ اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالیں۔ ہاں نرگس، فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں سائم کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اے میرے پروردگار، میں تمہارا گنہگار بندہ ہوں۔ میں جانتا ہوں مجھ سے انجانے میں ہی صحیح لیکن بہت غلطیاں ہوئی ہیں۔ میں نے بچپن سے مریم کو بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اب جب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو مریم مجھ سے دور جا رہی ہے۔ اے اللہ، میرے دل میں مریم کے لیے محبت آپ نے ہی ڈالی ہے، مجھ سے اسے دور نہ کریں۔ میں جب اس کے بغیر رہنے کے بارے میں سوچتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کوئی مجھ سے میری زندگی چھین رہا ہے۔ اے اللہ، میں جانتا ہوں میں اب بھی صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، لیکن اللہ میں کیا کروں، میں اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سائم جان نماز پہ بیٹھا اپنے رب کے آگے آج قبول کر رہا تھا کہ وہ مریم سے محبت کرتا ہے۔ اس نے آج تک مریم کو دعا میں نہیں مانگا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وقت آنے پر گھر والے اس کے بولے بغیر ہی مریم کو اسے سونپ دیں گے، لیکن آج جب اس کے سامنے مریم کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئے تو وہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکا۔ وہ چاہتا تھا کہ مریم جہاں رہے خوش رہے، لیکن اسے عجیب سی کیفیت میں گھیرے ہوئے تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہے جو اسے نہیں پتا۔ اسے لگ رہا تھا کہ مریم خوش رہنے کی ایکٹنگ کر رہی ہے لیکن وہ اندر سے خوش نہیں ہے۔ اے اللہ، میں نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں جب عبید کے نکاح میں جاؤں تو میرے دل میں عبید کے علاوہ کسی بھی غیر محرم کا عکس ہو یا اسے پانے کی خواہش ہو۔ میں نے کبھی بھی دعا میں سائم کا ساتھ نہیں مانگا اور نہ مانگنا چاہتی ہوں۔ اے اللہ، میں صرف یہی چاہتی ہوں کہ میں سائم کو بھول جاؤں۔ میرے دل میں جو سائم کے لیے محبت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اے میرے خدا، میں سائم کی محبت کو اپنے دل میں رکھ کر آپ کے سامنے گنہگار نہیں ہونا چاہتی۔ اس رات ایک طرف تو سائم اللہ کے سامنے مریم کی بھیک مانگ رہا تھا تو دوسری طرف مریم یہ دعا مانگ رہی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کس کی دعا قبول ہونی ہے۔ مریم نہیں اٹھی ابھی تک۔ نہیں انکل، وہ تو اٹھ گئی تھی۔ یہ دیکھیں آ گئی مریم، پیلے کلر کے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ پہنے وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ آؤ مریم میرے پاس بیٹھو، عمران صاحب نے کہا۔ کیا ہوا مریم، کیا حال بنایا ہوا ہے اپنا؟ آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ لگتا ہے ساری رات روتی رہی ہو اور شاید سوئی بھی نہیں ہو۔ سارم نے جان بوجھ کر سب کا دھیان اس کی اجڑی ہوئی حالت کی طرف ڈالا۔ ہاں بیٹا، صحیح کہہ رہا ہے سارم، کیا ہوا ہے آپ کو؟ عمران صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اوف، آپ کو تو اتنا بخار ہے؟ نہیں ماموں، بس سر درد ہے اور تو کچھ نہیں ہوا۔ کہاں سر درد ہے، اتنی سرخ ہو رہی ہو اور بخار بھی اتنا ہے۔ شامیر، تم ڈاکٹر کو کال کرو اور بیٹا آپ مریم کو روم میں لے کر جاؤ۔ یہ میں کچھ میڈیسن لکھ کے دے رہا ہوں، وقت پر دیتے رہیں، کل تک یہ بہتر ہو جائیں گی۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب۔ شامیر بیٹا آپ جائیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی چھوڑ آئیں اور آتے ہوئے میڈیسن بھی لے آئیں۔ اوکے بابا، آئیں ڈاکٹر صاحب۔ فاطمہ کیا ہوا ہے اس کو؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی۔ پتہ نہیں بھائی صاحب، رات کو سر میں درد تھا، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی، رشتے والی بات سن کر چپ چپ رہتی ہے، کچھ پوچھو تو بتاتی بھی نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مریم اس رشتے سے خوش نہیں؟ منظور صاحب نے پوچھا۔ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں، میری بات ہوئی تھی شادی کے بعد عبید اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے، وہ اس کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتی، شاید اسی وجہ سے چپ چپ ہے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ کیسی بچوں والی بات ہے، شادی اس کی عبید کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ باہر نہیں جانا چاہتی، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ مریم نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ مریم سب کی باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ منظور صاحب کی بات سن کر حیران رہ گئی کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ ہاں بیٹا بتاؤ، کیوں نہیں جانا چاہتی؟ بابا، آپ نے مجھے بچپن سے اپنے آپ سے دور رکھا، جو پیار مجھے آپ سے اور امی سے ملنا چاہیے تھا وہ مجھے آج تک ماموں اور مامی سے ملتا رہا۔ اب جب میں واپس آ گئی ہوں تو آپ مجھے پھر اپنے آپ سے دور بھیج رہے ہیں۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ آپ مجھ سے سچ میں پیار نہیں کرتے۔ اگر آپ سب کی یہی مرضی ہے تو آپ سب سے دور چلی جاؤں تو ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی۔ مریم یہ بات بول کر رونے لگ گئی۔ مریم اگر ایک طرف سائم کو کھونے کی وجہ سے دکھی تھی تو اس ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنوں کو چھوڑ کر غیروں میں بسنے جا رہی تھی، اور وہ بھی کسی دوسرے شہر نہیں بلکہ دوسرے ملک میں۔ منظور صاحب نے بات
سنتے ہی مریم کو گلے لگا لیا۔ نہیں میری جان، ایک باپ کیسے خوش ہو سکتا ہے کہ اپنے جگر کا ٹکڑا اپنے آپ سے دور کر دے؟ بیٹا یہ غم ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے، ہو رہی بات آپ کی دور جانے کی تو یہی دنیا کا دستور ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہی پڑتا ہے۔ بیٹیاں باپ کے گھر نہیں اپنے گھر میں اچھی لگتی ہیں، باپ امیر ہو یا غریب اسے اپنی بیٹی کو رخصت کرنا ہی پڑتا ہے۔ اچھا آپ ان سب باتوں کو چھوڑیں، تھوڑا آرام کرو، 3 دن بعد آپ کی منگنی ہے، آپ سب بھی جا کر ناشتہ کریں۔ بریرہ تم مریم کے پاس رہو، میں ناشتہ یہیں بھیجتی ہوں۔ انکل میں نے آج تک مریم کو اس حالت میں نہیں دیکھا، وہ چاہے ہمارے گھر میں خوش تھی لیکن انکل جو پیار اس کو اس کے سگے ماں باپ اور بہن بھائی دے سکتے ہیں وہ شاید ہم نہیں دے سکتے۔ وہ آپ سب کے پیار کو ترستی آئی ہے، آپ اس کو کیسے اپنے آپ سے دور کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے مان سکتے ہیں ان کی اس شرط پر؟ شامین نے سوال کیا۔ میں بھی نہیں چاہتا کہ مریم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلی جائے، لیکن بیٹا ہم لڑکی والے ہیں، ہم ان پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ لیکن شاہ صاحب آپ ایک بار تو ان سے بات کر کے دیکھیں نا، شاید بات بن جائے۔ میرا دل نہیں مانتا کہ مریم کو پرائے دیس رخصت کروں۔ فاطمہ بیگم آپ دیدہ تھیں بیٹی کے جانے کے غم میں، اس لیے وہ بھی اپنے دل کی بات کر بیٹھی۔ ہاں میں بات کرتا ہوں، شاید کچھ ہو جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہماری بات مانیں گے۔ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ آخر آپ لوگ ان کو اتنی ویلیو کیوں دے رہے ہیں؟ ہم کیوں جھک رہے ہیں ان کے سامنے؟ ہماری مریم کے لیے لڑکوں کی کمی ہے جو ہم ان کے آگے جھکیں؟ عمیر جو کب سے یہ سب دیکھ رہا تھا بول پڑا۔ آپ ان سے بات کریں، اگر وہ نہیں مانتے تو کوئی ضرورت نہیں ان کے آگے جھکنے کی۔ بیٹا ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے آپ سب کو نہیں بتایا، اس رشتے سے پہلے بھی مریم کے 2 رشتے آ چکے ہیں، لیکن وہاں سے انکار صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ وہ اتنے سال ہمارے گھر رہی۔ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ ہم نے اسے یہاں بھیج دیا؟ ہمارے گھر 2 رشتے ہونے کے باوجود بھی ہم اس کے لیے باہر سے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بیٹا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری پاک دامن بچی پر کوئی بھی انگلی اٹھائے۔ عبید کے گھر والوں کو ساری کنڈیشن بتانے کے بعد وہ اور اس کے والد تو مان گئے تھے، لیکن اس کی والدہ بڑی مشکل سے مانی ہے۔ اب ہم نہیں چاہتے کہ اور کوئی ڈرامہ ہو، اس لیے ہمیں مجبوراً ان کی باتیں ماننی پڑیں گی۔ بیگم صاحبہ باہر مریم بی بی کی ساس اور نند آئی ہیں۔ اچھا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ عمیر جو فاطمہ کے کمرے میں ہی تھا اس نے جواب دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ فاطمہ بیگم بڑے ہی اپنائیت سے ان کے گلے ملی۔ اچھا ہو گیا آپ خود آ گئی، ورنہ میں نے اور شاہ صاحب نے سوچا تھا کہ آپ کے گھر آنے کا۔ آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ آپ اپنی ضروری بات پھر کبھی کر لینا، ابھی آپ میری بات سنیں۔ عمیر ان کا انداز دیکھ کر پہلو بدل کر رہ گیا۔ جی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہم منگنی نہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ عبید کو باہر جانا ہے نیکسٹ ویک۔ نکاح اگر ہو جائے گا تو بعد میں مریم کے کاغذات بنانے میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ 2 مہینے بعد اس کی واپسی ہے، اس کی واپسی کے فوراً بعد ہم رخصتی کروا لیں گے۔ آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اپنا سارا پلان سنا کر ان خاتون نے بڑے آرام سے پوچھا۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ نے تو خود ہی فیصلہ کر لیا ہے کہ کب نکاح ہونا ہے اور کب رخصتی۔ عمیر نے دانت چباتے ہوئے جواب دیا۔ عمیر کی تربیت ایسی نہیں کی گئی تھی کہ وہ کسی بڑے یا گھر آئے مہمان کے ساتھ غلط رویہ رکھے، لیکن وہ پہلے دن سے اس عورت کے رویے سے تنگ تھا، اس لیے چپ نہ رہ سکا۔ معاف کرنا بہن، آپ کے بیٹے کو بات کرنے کی تمیز نہیں؟ آنٹی میں نے تو آپ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی، جو سچ تھا وہی کہا۔ آپ ایسے بول رہی ہیں جیسے میری بیٹی کو لے جا کر آپ کوئی ہم پر احسان کر رہی ہیں۔ تو احسان ہی تو کر رہے ہیں نا، آپ لوگوں کو شکر منانا چاہیے کہ ہم آپ کی بیٹی کو عزت سے لے کر جا رہے ہیں، ورنہ مریم جیسی لڑکیاں پوری عمر باپ کے گھر پڑی رہتی ہیں۔ آنٹی آپ حد کروس کر رہی ہیں، میری بہن ایسی نہیں جیسا آپ اور آپ جیسے نیچ ذہن کے لوگوں نے سمجھ لیا ہے۔ اگر آپ مجھ سے عمر میں بڑی نہ ہوتی تو میں پھر بتاتا کہ آپ جیسی ذہنیت والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، لیکن میری تربیت یہ گوارا نہیں کرتی۔ تمہاری تربیت کیا گوارا کرتی ہے اور کیا نہیں یہ ہم بہتر جان چکے ہیں۔ میں نے تو آپ سب کو بہت سمجھایا تھا کہ ایسی لڑکیوں گھر کی عزت نہیں بلکہ رکھیل۔ ابھی یہ جملہ عبید کی بہن کے منہ میں ہی تھا کہ فاطمہ بیگم نے اسے منہ پر کھینچ کے تھپڑ دے مارا۔ ان دونوں خواتین کے ساتھ عمیر بھی حیران کھڑا اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ عمیر اپنی ماں کی طرف سے یہ سب کی امید نہیں کرتا تھا۔ بیٹا یہاں صرف بیٹا ہی نہیں پورا گھر ہی پاگل ہے، چلو یہاں سے۔ اور ہاں تم جیسیوں کی بیٹی تو نہ کبھی ہمارے گھر کی بہو بنے گی اور نہ کبھی کسی کے گھر کی۔ دروازے کے پاس کھڑی مریم کو گرتے دیکھ کر عمیر اور فاطمہ مریم کے پاس بھاگے۔ وہ دونوں خاتون ایک دوسرے کی طرف شیطانی مسکراہٹ اچھالتے گھر کی دہلیز پار کر گئے۔ مریم کی بے ہوش ہونے کے بعد عمیر نے اسلام آباد فون کر کے مریم کی حالت کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ سب کراچی کے لیے نکل آئے تھے۔ نرگس بیگم مریم کی حالت کے بارے میں سن کر بہت پریشان ہو رہی تھیں۔ انہوں نے فون پر ہی بتا دیا تھا کہ اب وہ مریم کو وہاں رہنے نہیں دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا منظور صاحب، جو
ابھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچے تھے۔ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھا، جی اب وہ بہتر ہیں، وہ اور دوائیوں کے زیر اثر بھی ہوش ہیں۔ آپ نے اچھا کیا انہیں وقت پر لے آیا، ورنہ ان کی حالت بہت نازک ہو سکتی تھی۔ ان کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے جسے وہ برداشت نہیں کر سکی، اس لیے ان کی یہ حالت ہے۔ فاطمہ بیگم جو کب سے رو رہی تھی پوچھنے لگی، کیا میں مل سکتی ہوں اس سے؟ میرا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ ابھی اس سے کوئی نہ ملے، ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی سے مل سکے۔ اوکے ڈاکٹر، عمیر نے فاطمہ بیگم کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب اور ان کی فیملی پہنچ گئے تھے، لیکن سائم نہیں آیا تھا۔ سائم نے جب سے مریم کے رشتے اور پھر منگنی کی بات سنی تھی تو وہ خود کو بہت ٹوٹا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے غم کسی سے شیئر نہیں کر سکتا تھا اور نہ کسی پر ظاہر ہونے دے سکتا تھا، اس لیے اپنے آپ کو کام میں الجھا دیا تھا۔ سنگاپور میں کسی کمپنی کے ساتھ سیدھ عمران اینڈ سنس کمپنی کی میٹنگ تھی، جس میں کمپنی کے اونرز کا شامل ہونا ضروری تھا۔ عمران صاحب سارم کو بھیج رہے تھے، لیکن وہ انکار کر رہا تھا کیونکہ وہاں 2 مہینوں کے لیے رکنا تھا۔ سارم اپنے آپ کو مصروف کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جانے کی حامی بھر لی۔ مریم کو گھر آئے 2 دن ہو چکے تھے، لیکن وہ پورا دن چپ رہتی یا ایک جگہ بیٹھے ایک ہی نقطے کو گھورتی رہتی، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی۔ اس نے جب دیکھا تھا کہ اس کو دیکھنے سب آئے ہیں لیکن سائم نہیں آیا، اس کو اپنے آپ پر ہنسی آئی تھی کہ اس نے ساری زندگی ایک ایسے شخص سے محبت کی جس کو فکر ہی نہیں تھی اس کی۔ سب گھر والے اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ فاطمہ دیکھو نا، ان لوگوں نے میری بیٹی کا کیا حال کر دیا ہے، ابھی یہ اس گھر میں نہیں گئی تھی تو اس کا یہ حال کر دیا ہے۔ اگر ان سب کی اصلی شادی کے بعد سامنے آتی تو کیا کرتے مجھ سے؟ مریم کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی۔ مریم جب تک ہمارے پاس تھی کتنی خوش تھی، میں چاہتی تھی کہ مریم میرے گھر رخصت ہو کر آئے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب میں مریم کو یہاں رہنے نہیں دوں گی، وہ میری بیٹی ہے اور میں اپنی بیٹی کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ نہیں بھابھی، مریم کا یہ حال ان لوگوں کی وجہ سے نہیں ہوا، وہ تو کچھ جانتے بھی نہیں تھے۔ ان لوگوں نے جو سنا اسی پر عمل کیا، ان کو کیا پتا کہ مریم کیسی تھی اور کیسی ہے۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ مریم کو اس حال میں نہیں دیکھ سکتی؟ آپ یہ کیسے بھول گئی کہ مریم کو اس حال میں پہنچانے والے بھی تو آپ لوگ ہی ہیں؟ وہ بچپن سے آپ کے گھر پلی بڑھی ہے، اس کی تربیت آپ نے ہی کی ہے نا بھابھی۔ آپ کے بیٹے جانتے ہیں کہ مریم کے کردار میں کوئی کھوٹ نہیں، خوش شکل ہونے کے ساتھ خوش اخلاق بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے بیٹوں میں سے کسی نے مریم سے شادی کی حامی نہیں بھری۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں اپنی پاک دامن بیٹی کو بے مول ہوتے دیکھ رہی ہوں، لیکن کر کچھ نہیں سکتی۔ آپ بتائیں میری بچی کا کیا قصور ہے جس کو ہم نے آپ کے گھر صرف اس لیے بھیجا کہ آپ کی کمی دور ہو سکے؟ آخر اس کا قصور کیا ہے؟ وہ اس اذیت سے گزر رہی ہے جس کی وہ حقدار ہی نہیں۔ فاطمہ، میں سمجھتی ہوں کہ تم اس وقت کس حال میں ہو، لیکن تم میری بات بھی سمجھو۔ مریم کو صحت مند دیکھنے کے لیے ہمیں اس کو اس ماحول سے دور کرنا ہوگا۔ نہیں سمجھ سکتی آپ میرا درد، آپ تب سمجھتی جب اس سب سے آپ کی بیٹی گزرتی۔ امی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ مامی نے مریم کو بڑیرہ سے کم کبھی نہیں سمجھا، وہ مریم کو بیٹی کہتی ہی نہیں، مانتی بھی ہے۔ اور رہی بات مریم کے اس حال میں ہونے کی، اللہ کو یہی سب منظور تھا اور اس سب میں اللہ کی کوئی مصلحت ہی ہوگی۔ آپ دونوں ایسی باتیں کر کے خود کو ایک دوسرے سے بدگمان نہ کریں۔ یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ اندر چلو، سب کے ساتھ جا کر بیٹھو، دیکھو نا سب کتنا پریشان ہے تمہاری حالت کو دیکھ کر، اپنی نہیں تو گھر والوں کی ہی فکر کر لو۔ سالم جو کب سے نوٹ کر رہا تھا کہ مریم سب سے دور دور رہنے لگی ہے اور کسی سوچ میں گم رہتی ہے، تو مریم کا دھیان بٹانے کے لیے اس کے پاس باہر لون میں آ گیا۔ اندر دم گھٹتا ہے میرا، اس لیے نہیں بیٹھ رہی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے مریم، کل ہم سب باہر بیٹھے تھے لیکن تم اندر تھی، سب سے دور دور کیوں رہ رہی ہو؟ اور یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ تمہاری وجہ سے سارا گھر پریشان، بہت پریشان ہے۔ میری وجہ سے پریشان؟ کچھ سمجھی نہیں، میری وجہ سے کیوں؟ میں تو اب بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ اب جب تم چپ چپ رہو گی، سب سے دور بھاگو گی اور ایسے چڑیلوں والا حلیہ بنا کر رکھو گی تو وہ پریشان تو ہوں گے۔ اس نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے چڑیل کا لفظ ایڈ کیا۔ مریم دکھ سے بڑی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، میں کوشش تو کرتی ہوں لیکن سالم بھائی، میں ٹوٹ گئی ہوں، اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہوں، جھوٹ موٹ کی خوش نہیں رہ سکتی۔ مریم، کیا تم صرف رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے پریشان ہو یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ کیوں آپ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا آپ وجہ نہیں جانتے جو انجان بن گئے ہیں؟ سب بھول گئے آپ؟ نہیں، میں تو کچھ نہیں بھولا، شاید تم بھول گئی ہو۔ تمہیں نہیں یاد کہ تم نے کہا تھا کہ ہماری زندگی میں جو ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور ہمیں اللہ کی مرضی میں خوش رہنا چاہیے؟ مجھے یاد ہے سالم بھائی، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کا بھائی پتھر دل ہے؟ انہیں میرا کوئی احساس نہیں، ان کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ وہ دیکھ سکیں کہ میں کس حال سے گزری ہوں۔ نہیں مریم، مجھے نہیں لگتا کہ وہ پتھر دل ہے، کیونکہ اس نے تمہیں آج تک ایسی کوئی امید نہیں دلائی جس کے سہارے تم اس سے محبت کرنے لگ گئی۔ اور رہی بات تمہاری عیادت کے لیے آنے کی، تو وہ جانتا ہی نہیں کہ تم کس حال میں ہو، وہ پچھلے 1 ہفتے سے سنگاپور میں ہے۔ مریم، اگر تمہیں وہ اتنا ہی عزیز ہے تو اس سے دور جانے کی دعائیں کیوں مانگتی ہو؟ اگر تمہیں اس سے محبت ہے تو اسے دعا میں مانگنے سے کیوں ڈرتی ہو؟
تم دعا میں سے مانگ نہیں سکتی لیکن اپنے آپ کو اس اذیت سے گزار سکتی ہو۔ میں تمہیں یہاں صرف یہ سمجھانے آیا تھا کہ اپنے آپ کو سنبھالو، دوسروں کی نظر میں خود کو بے مول نہ ہونے دو۔ جس دن وہ خاتون تمہارے اوپر گھٹیا الزام لگا رہی تھی، تمہیں بے ہوش ہونے کے بجائے اس کا سامنا کرنا چاہیے تھا۔ جو گناہ تم نے کیا ہی نہیں، اس کی اذیت کیوں سہنی؟ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا سیکھو، نہ کہ ڈرنا اور چھپنا۔ میری یہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لو، اور ہاں، اب اچھے بچوں کی طرح اپنے آنسو صاف کرو اور اندر چلو۔ جب سے مریم کے سالم سے بات ہوئی تھی، اسے اس کی ساری باتیں درست لگ رہی تھیں۔ اسے سائم نے تو کبھی کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ اب وہ انہی سوچوں میں مصروف تھی کہ مغرب کی اذانیں ہونے لگی۔ اذان سننے کے بعد وہ نماز کی تیاری کرنے لگی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے تو جن آنسوؤں کو وہ کب سے روکے ہوئے تھے وہ اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ سالم کسی کام سے اس کے پاس آ رہا تھا۔ اس کو نماز میں روتا دیکھ کر وہیں رک گیا۔ اے اللہ، آپ نے دیکھا آج سالم بھائی نے کیا کہا کہ مجھے سائم نے کبھی کوئی امید نہیں دلائی۔ میں ان سے محبت کرنے لگ گئی۔ اب ان کو کون بتائے کہ انسان کی دلائی ہوئی امید سے بہتر آپ کی دلائی ہوئی امید ہے۔ سائم کے لیے محبت تو آپ نے ہی میرے دل میں ڈالی تھی۔ مجھے تو آپ سے امید تھی کہ میری محبت کبھی ضائع نہیں ہوگی۔ بچپن سے آج تک اگر میں سائم سے محبت کرتی رہی تو اس امید سے کہ ایک دن مجھے سائم ضرور ملے گا۔ اے اللہ، میں آپ کی مرضی میں خوش رہنا چاہتی ہوں، لیکن میں خوش نہیں ہوں، مجھے سکون نہیں ہے۔ جب جب میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ سائم میرے نصیب میں نہیں ہے تو مجھے اپنے نصیب پر رونا آتا ہے، جانتے ہوئے کہ میں غلط کر رہی ہوں، ایک نامحرم کی وجہ سے میں اپنے نصیب پر رو رہی ہوں۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میرے دل میں آپ نے سائم کے لیے محبت ڈالی ہے، یا تو آپ اسے میرے نصیب میں لکھ دیں یا تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دیں تاکہ میں سکون سے رہ سکوں۔ اب وہ سجدے میں گر گئی تھی اور رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ سجدے سے اٹھی تو اسے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو صوفے پہ بیٹھا سالم اسی کو دیکھ رہا تھا۔ سالم بھائی، آپ کب آئے؟ میں تب آیا جب تم دعا میں اللہ سے میری شکایت کر رہی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں مریم بیٹا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ خوش رہو، اور میری ایک بات یاد رکھنا، اگر آپ اللہ کی مرضی میں خوش رہو گی تو اللہ وہ کرنے میں دیر نہیں لگائے گا جس میں آپ کی مرضی ہے۔ جی اچھا، میں پوری کوشش کروں گی میں خوش رہوں، مریم نے مسکرا کر کہا۔ ڈیٹس لائک اے گڈ گرل۔ او ہاں، میں تو بھول ہی گیا، شمیر بھائی آج ہم سب کو باہر کھانا کھلانے لے کر جا رہے ہیں، آپ نے بھی جانا ہے، 9 بجے تیار رہنا۔ اوکے، میں تیار ہو جاؤں گی، مریم نے مسکرا کر کہا۔ ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہا کرو، سالم نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بہت دنوں بعد آج مریم بھی ان سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ مریم نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی وجہ سے کسی کو پریشان ہونے نہیں دے گی، اس لیے بات بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ ان سب پر اپنا درد ظاہر نہیں ہونے دے سکتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ سب اسے پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جائیں گے۔ مریم بیٹا، میرے پاس آ کر بیٹھو، منظور صاحب نے مریم کو اپنے پاس بلایا۔ مریم ان کے پاس جا کر بیٹھی۔ انہوں نے مریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ بیٹا، اگر دیکھا جائے تو اس سب کے کہیں نہ کہیں پیچھے میں بھی ذمہ دار ہوں، اپنے باپ کو معاف کر دینا، میں آپ کے رشتے کو نہیں بچا سکا۔ بابا، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس سب میں آپ کا کیا قصور ہے؟ یہ سب ہونا ہی تھا کیونکہ یہ سب پہلے ہی لکھ دیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے بابا، جو ہوتا ہے اس کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے، یہ سب اللہ کی آزمائش تھی۔ اللہ اگر اپنے بندوں کو خوشیاں دیتا ہے تو غم بھی دیتا ہے۔ اور رہی بات میرے رشتہ ٹوٹنے والی بات، مجھے اس بات کا کوئی دکھ نہیں کہ میرا رشتہ ٹوٹ گیا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ اور مجھے کسی نے کہا تھا کہ اللہ کی مرضی میں خوش رہنا سیکھو، اللہ تمہیں تمہاری مرضی کا دے گا۔ یہ بات کہتے وہ سالم کو طرف مسکرا کر دیکھنے لگی۔ سالم بھی جواباً مسکرایا۔ ویسے انکل، وہ لوگ ہماری مریم کے لائق ہی نہیں تھے، بریرہ نے چائے سرو کرتے ہوئے کہا۔ عمیر جب اس سے چائے لینے لگا تو آہستہ سے پوچھا، کیا میں تمہارے لائق ہوں؟ بریرہ اس کے سوال پر نظر جھکا گئی۔ عمیر تو اس کے عمل پر حیران ہو گیا تھا کہ جو ہمیشہ اسے آنکھیں دکھا کر باتیں کرتی تھی آج نظریں کیسے جھکا گئی تھی۔ مریم، آج صبح صبح تیار ہو کہیں جا رہی ہو کیا؟ جی امی، آج سے میں بھی بابا کے ساتھ آفس جاؤں گی، ویسے ہی گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ مریم، تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے، میں بھی یہی چاہتا تھا کہ تم اب آفس جوائن کرو۔ عمیر چاہتا تھا کہ وہ پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھے، اپنے آپ کو گروم کرے، اس لیے وہ بھی مریم کے اس فیصلے سے خوش تھا۔ چلیں، اب ویسے بھی ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ منظور صاحب نے ہاتھ صاف کیے اور باہر کی راہ لی۔ عمیر، تم مریم کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہنا، اس کو کام تو آتا ہے لیکن ایکسپیرینس نہیں ہے۔ اوکے بابا۔ مریم، تم چلو میرے آفس میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ کیونکہ مریم نے اسٹیٹس میں ایم فل کیا ہوا تھا، اس لیے اسے ڈیٹا کو انالسٹ کرنا اور کلائنٹس کو ڈیل کرنا تھا۔ مریم، جتنا میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے، تم مجھے اس کی رپورٹ شام تک تیار کر کے دینا، اور ویک میں تم مجھے سارے کلائنٹس کے ڈیٹا کی رپورٹ دو گی جس میں یہ بتایا گیا ہوگا کہ ہمیں اس ویک کتنا پروفٹ ہوا ہے اور کتنا نقصان۔ میری ضروری میٹنگ ہے، میں تم سے بعد میں ملتا ہوں۔ اوکے عمیر، مریم نے مسکرا کر کہا۔ اوف، آج تو بہت تھک گئی میں امی، میں فریش ہو کر تھوڑی دیر آرام کروں گی۔ بیٹا، کھانا تو کھا لو پھر سو جانا۔ امی، آج میں نے عمیر کے ساتھ کھانا کھا لیا تھا،
بابا اور میں لیٹ ہو جائیں گے۔ اچھا بات سننے، آپ نے کھانا کھا لیا؟ نہیں، میں تو آپ لوگوں کا ویٹ کر رہی تھی۔ اب مجھ سے اکیلے کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی، آپ کھانا کیوں نہیں کھائیں گے؟ چلیں آپ ایسا کریں، کھانا لے آئیں، میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں۔ مریم کو آفس میں کام کرتے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ مریم نے اپنے آپ کو کافی پوری طرح کام میں الجھا لیا تھا۔ دن پورا آفس میں کام کرتی اور واپسی پر آفس کا کام بھی کر لے آتی۔ وہ یہ سب اس لیے کرتی تھی کہ ایسے سائم کو بھول جائے، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود بھی وہ سائم کی یادوں سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی۔ بے شک سائم نے اسے کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی کچھ واقعات ایسے تھے جو مریم کو آج بھی گھیرے ہوئے تھے۔ جب سائم نے پہلی بار اسے مخاطب کیا تھا، جب سائم ہنستا تھا، یا تب جب اس نے فرسٹ ٹائم مریم کی باتوں کا جواب دیا تھا، چاہے وہ باتیں اس نے اس خوشی میں کی تھی مریم گھر چھوڑ کر جا رہی ہے۔ آج جب سائم عمیر کے پاس آفس کے کسی کام کے سلسلے میں آیا تو وہ حیران رہ گئی تھی کہ کیا یہ وہی سائم ہے جس نے آج تک مریم کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہانے سے مریم کو دیکھتا جا رہا تھا۔ مریم نے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب دیکھا تھا۔ وہ کیا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ مریم بے شک اسے دیکھتی تھی، لیکن آج تک مریم نے یہ ہمت نہیں کی تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ دیکھتی بھی کیسے، مریم ان آنکھوں کی ہی تو دیوانی تھی۔ مریم کو آج بھی یاد تھا کہ جب وہ 7 سال کی تھی اور سائم 9 سال کا تھا، اس نے پہلی بار ان براؤن آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ کھو سی گئی تھی۔ اس کے پاس بریرا کی گڑیا تھی جس کے وہ بال برابر کر رہی تھی۔ انجانے میں اس نے گڑیا کے سارے بال کاٹ دیے تھے اور بعد میں بریرا خوب روئی تھی۔ سائم عمران صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور کسی بات پر وہ مسکرا رہا تھا۔ مسکرانے کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جو چمک آئی تھی، مریم نے وہ چمک پہلی بار دیکھی تھی۔ اسی چمک کو دیکھ کر وہ کچی عمر کی پکی محبت میں مبتلا ہو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ وہ سفر میں اکیلی ہوگی۔ مریم اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے بہت پرہیز کرتی رہی، کیونکہ جب وہ سائم کو دیکھتے دیکھتے کھو جاتی تھی، اس سے کوئی نہ کوئی کام الٹا ہو جاتا۔ اس کے بعد مریم نے عہد کر لیا تھا کہ وہ سائم سے دور دور رہے گی۔ گھر آنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ سائم ابھی ان کے گھر میں موجود تھا، اس لیے وہ اس کے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی۔ فریش ہونے کے بعد اسے اپنے سر میں بہت درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کوئی پین کلر لے کر سونا چاہتی تھی۔ اپنے کمرے میں سر درد کی کوئی گولی نہ ملنے پر وہ فاطمہ کمرے کی طرف چل دی۔ وہاں پر فاطمہ بیگم کے ساتھ عمیر اور منظور صاحب بھی تھے جو کوئی ضروری بات کر رہے تھے۔ مریم وہاں گئی تو فاطمہ بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، بھابی کا فون آیا تھا، وہ چاہتی ہیں کہ سائم کو نہ پتہ چلے کہ تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ سائم یہ بات سن کر خوش ہو۔ کیا مطلب، میرا رشتہ ٹوٹنے پر سائم کیوں خوش ہوں گے؟ پتہ نہیں بیٹا، بھابی نے یہی کہا کہ سائم کو مریم پسند نہیں۔ وہ جب یہ سنے گا کہ مریم کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ اس کے بعد کس اذیت سے گزری ہے تو وہ خوش ہوگا، کیونکہ وہ بچپن سے تمہیں تکلیف میں دے کر خوش ہوتا تھا۔ مریم کو بہت دکھ ہوا تھا یہ سن کر کہ جس سے وہ ہمیشہ سے محبت کرتی آئی تھی وہ اس کی تکلیف سے خوش ہوتا ہے، لیکن اسے خوشی ہوئی تھی کہ چلو کسی نہ کسی طرح میں اس کی خوشی کی وجہ تو بنی۔ کیا کہا، وہ ہمیں تکلیف میں دے کر خوش ہوتے ہیں؟ چلو اچھی بات ہے، وہ ہماری وجہ سے ہی تو خوش ہوتے ہیں۔ مقدس کاظمی۔ مریم اپنا سر پکڑے ہوئے آ رہی تھی اور سامنے سے سائم موبائل فون میں مگن آ رہا تھا۔ اسی بیچ ان دونوں کے درمیان ٹکر ہوئی تھی۔ اف، دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ نظر نہیں آ رہا سامنے سے میں آ رہا ہوں؟ مریم جو یہ سوچ رہی تھی کہ سامنے عمیر ہے، اس کی اس بات پر دب گئی۔ تم بھی تو دیکھ کر چل سکتے ہو نا، تم بھی تو کہیں اور مصروف تھے راستے پر دھیان دینے کے بجائے۔ سائم اس سے اس جواب کی توقع نہیں کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر مریم کے اس انداز کی وجہ سے مسکراہٹ آئی تھی اور لمحے بعد غائب ہو گئی۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بھڑک رہی ہو؟ میں نے تو صرف بات کی تھی۔ مریم کو سر میں اس قدر درد ہو رہا تھا کہ وہ 1 منٹ کے لیے سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ اس کے سامنے عمیر ہے یا سائم، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ سامنے سائم ہے تو وہ ڈر گئی۔ بے شک اسے وہ اچھا لگتا تھا، لیکن بچپن سے سائم نے اس پر ایک ایسا تاثر رکھا تھا جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ ڈرتی تھی۔ اس سے پہلے سائم اس سے کچھ بولتا مریم وہاں سے بھاگ گئی۔ سائم حیران تھا کہ یہ کیا ہوا، لیکن پھر مسکراتے ہوئے عمیر کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ سائم جب دیکھتا تھا کہ مریم سالم، عمیر اور بریرا کے آگے خوب زبان چلاتی تھی تو اس کو اپنے آپ پر غصہ آتا تھا کہ اس نے مریم پر ایک ایسا تاثر چھوڑ دیا تھا جس کی وجہ سے مریم اس سے ڈرتی تھی اور دور بھاگتی تھی۔ مریم نہیں اٹھی ابھی تک، اس نے آفس نہیں جانا کیا؟ نہیں بیٹا، وہ تو کب کی چلی گئی ہے، بول رہی تھی کہ اس کو آفس کے علاوہ کوئی ضروری کام ہے اس لیے جلدی چلی گئی۔ آپ تو بول رہی تھی کہ مامی نے بلایا ہے، شمیر بھائی کی شادی کی تیاریاں کرنی تھی نا؟ ہاں بھابی نے بولا تو تھا، لیکن مریم نے منع کر دیا، کہہ رہی تھی کہ شادی کو پورا 1.5 مہینہ ہے، وہ اتنا جلدی جا کر کیا کرے گی، اور ویسے بھی آفس کا ابھی بہت کام ہے جو پینڈنگ ہے، وہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اچھا صحیح ہے، چلو عمیر، میں پہلے تمہیں ایئرپورٹ چھوڑوں گا پھر آفس جاؤں گا۔ ہاں میں بس اپنا سامان لے کر آتا ہوں۔ مریم آؤ، کھانا کھا لو پہلے پھر فریش ہو جانا۔ نہیں نا امی، فریش ہو جاؤں پھر آتی ہوں، اب کھانا لگائیں، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں۔ تمہارے فریش اور نماز پڑھنے تک کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نہیں ہوتا ٹھنڈا، میں نماز آفس میں پڑھ آئی تھی۔
آپ بس کھانا نکالنے میں آتی ہوں۔ فاطمہ بیگم کھانا گرم کر کے ٹیبل پر لگا رہی تھی کہ نرگس بیگم کا فون آ گیا۔ السلام علیکم بھابی۔ وعلیکم السلام۔ مریم کیوں نہیں آئی؟ میں نے بولا بھی تھا کہ مریم کو بھیج دینا، لیکن تم نے نہیں بھیجا۔ بھابی میں تو بھیج رہی تھی، لیکن اس نے کہا کہ اتنا جلدی جا کر کیا کرے گی؟ کیا مطلب کیا کرے گی؟ بھائی کی شادی پر بہنیں کیا کرتی ہیں؟ کیا ہوا؟ کس کا فون ہے امی؟ مریم فریش ہو کر آ گئی تھی۔ تمہاری مامی کا فون ہے، تم سے ناراض ہو رہی ہیں، یہ لو بات کرو۔ السلام علیکم مامی، کیا حال ہے آپ کا؟ تمہیں بڑا خیال ہے کہ تمہاری مامی کیسی ہیں؟ ایک گزارش کی تھی کہ شادی سے پہلے آ جانا، لیکن نہیں، تم کیوں آؤ گی؟ آخر ہم تمہارے لگتے ہی کیا ہیں؟ تمہیں پتہ ہے پورے 6 ماہ ہو گئے ہیں تمہیں یہاں سے گئے ہوئے، کتنی بار تمہیں بلایا ہے، لیکن تم کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی ہو۔ لیکن اب میں بھی تمہیں نہیں بلاتی اور نہ تم سے بات کروں گی۔ مامی آفس کا بہت کام ہے، ایسے کیسے آ سکتی ہوں میں؟ بس کرو، کوئی نیا بہانہ بناؤ، یہ بہت پرانا بہانہ ہو گیا ہے۔ تمہیں دفتر جوائن کیے ہوئے وقت ہی کتنا ہوا ہے، تمہارے بغیر بھی تو آفس کا کام ہوتا تھا نا۔ مامی میں آؤں گی نا، آپ ناراض تو نہ ہو، بس اب کچھ نہیں سنوں گی میں، کل سارم کو بھیج رہی ہوں، تمہیں آنا ہوگا، ورنہ اس بار میں سچی والی ناراض ہو جاؤں گی۔ مریم رات کو سارم بھائی کی وجہ سے ہم ایک چیز بھی نہیں خرید سکی، آج صرف میں اور آپ اپنی شاپنگ کریں گے اور سارم بھائی کو گھر چھوڑیں گے۔ کیوں میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ ساری غلطی تو سائم کی ہے، وہ ہر وہ چیز لے لیتا ہے جو میں پسند کرتا ہوں، اس میں میری کیا غلطی ہوئی؟ آپ بول رہے ہیں آپ پسند نہیں کر رہے تھے؟ سب چیزیں مریم پسند کر رہی تھی۔ ہاں صحیح کہا، ہماری پسند کا کیا کمال، سارا کمال تو مریم کی پسند کا ہے۔ ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ سائم بھائی جو ٹیڑھی کھیر تھے سیدھے کیسے ہو گئے؟ ان کو تو آج تک میری یا امی کی پسند کی کوئی شاپنگ اچھی نہیں لگتی، اور اب کیسے؟ واہ جی واہ، ہاں نا بڑیرہ، مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا یہ کسی کی دعاؤں کا اثر تو نہیں؟ کیا مطلب کیسی دعائیں؟ بڑیرہ نے سوال کیا۔ وہ نا تمہیں پتہ ہے کہ ہاں مریم منہ بنا کر ہنسی اور سارم کے کمر پر ایک چٹکی کاٹی۔ ہو گیا آپ دونوں کا، اب جاؤ یہاں سے، مجھے سونا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی مریم؟ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھی ہیں اور پھر سے سو رہی ہیں۔ صبح آپ کہہ کر سوئی تھیں کہ 10 بجے بازار جائیں گے، اور اب 2 بج رہے ہیں، آپ پھر بھی نہیں جا رہی، پلیز نہ اٹھیں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، اوپر سے گرمی بھی بہت ہے، گرمی کی وجہ سے میرا روزہ خراب ہو جائے گا۔ ہمت ہوگی بھی کیسے اگر سوئی رہیں گی؟ بریرہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میری بات مانو، تم بھی سو جاؤ، آرام سے عصر کی نماز کے لیے اٹھنا، اور ویسے بھی میں تو افطاری کے بعد ہی بازار جاؤں گی۔ اب آپ اکیلے ہی جانا افطاری کے بعد، اب میں بھی نہیں جاؤں گی۔ بریرہ نے منہ بنا کر اپنی ناراضگی دکھائی۔ اوف، ایک تو میں اس کے روز کے ڈرامے دیکھ کر تنگ آ گیا ہوں، جب دیکھو ڈرامہ ہی کرتی رہتی ہے، جب وہ بول رہی ہے کہ افطاری کے بعد تو پھر مانتی کیوں نہیں ہو؟ بریرہ سب کی لاڈلی تھی، سارم کی بات سن کر رونے لگ گئی۔ دیکھو میں نے صحیح کہا تھا، یہ ڈرامہ ہی ہے، بلکہ ڈرامہ نہیں پوری فلم ہے، مجھ سے تو یہ سب دیکھا نہیں جائے گا، تم خود ہی دیکھو۔ سارم نے کہہ کر باہر کی راہ لی۔ بریرہ افطاری کے بعد جائے گی نا؟ نہیں اب میں نہیں جاؤں گی۔ اچھا تم نہیں مانتی تو نہ مانو، شاید تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ آج امی وغیرہ آ رہے ہیں کسی خاص مقصد کے لیے، سوچو انہیں کتنا برا لگے گا جب وہ مقصد گھر ہونے کے بجائے بازار کے دھکے کھا رہا ہوگا۔ کیا مطلب، کیسا مقصد؟ بریرہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہیں کیا، تم تو بازار جا رہی تھی نا، چلو تمہیں لیٹ ہو رہا ہوگا، تم جاؤ کپڑے چینج کرو، پھر میں بھی کروں گی۔ نہیں پہلے آپ بتاؤ نا۔ وہ نا کیا ہے نا، گھر والے چاہتے ہیں کہ تم میری ہاں نہیں بتاؤں گی، اور ہاں تم یہ نہ سمجھو کہ میں بچی ہوں جسے پتہ نہیں ہے۔ کیا مطلب، کیا پتہ نہیں ہے؟ بتائیں نا مریم، تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم بیوقوف بن رہی ہو یا مجھے بنا رہی ہو؟ اوف، تم دونوں کیا باتوں میں لگی ہوئی ہو، اتنا زیادہ کام ہے، اور تم نے یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ جاؤ جا کر تیار ہو، حد ہو گئی، ہم اس کی شادی کا سوچ رہے ہیں اور اس لڑکی میں عقل نام کی چیز نہیں۔ مریم تم جلدی سے کچن میں آؤ، بہت کام پڑا ہے، فاطمہ اور بھائی صاحب کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ نرگس بیگم کا نہ آنے کا پتہ چلا اور نہ جانے کا۔ اوہ ہیلو، مجھے کوئی بتائے گا یہ سب ہو کیا رہا ہے، اور میرے حلیے کو کیا ہوا؟ ٹھیک تو ہے، بس کر دو بریرہ، تم ایسے ریئیکٹ کر رہی ہو جیسے تمہیں عمیر نے کچھ بتایا ہی نہ ہوگا۔ کیا بتایا ہوگا؟ یہ کب سے کیا پہیلیاں بجھا رہی ہیں، سیدھی طرح بتائیں نا۔ اوف، یہی کہ امی اور ابو آ رہے ہیں تمہارے لیے عمیر کا ہاتھ مانگنے، مریم نے تنگ آ کر کہا۔ کیا مطلب اتنی جلدی؟ اوف اتنی جلدی کیوں؟ کیا مطلب اتنی جلدی؟ 21 کی ہو گئی ہو تم، اور کتنا لیٹ کرنا چاہتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں اگر چھوٹی نہیں ہوں تو بڑی بھی نہیں ہوں۔ بریرہ میری جان، آپ بھی تو عمیر کو پسند کرتی ہو نا، آپ تو بہت خوش قسمت ہو کہ آپ کو ایک ایسا لائف پارٹنر ملنے جا رہا ہے جس کو آپ پسند کرتی ہو، اور وہ بھی آپ کو پسند کرتا ہے۔ آپ کو پتہ تھا میرے اور عمیر کے بارے میں؟ بریرہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں مجھے پتہ تھا، عمیر مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتا، لیکن آپ چھپاتی ہیں، بریرہ نے مختصر کہا۔ نہیں تو میں کیا چھپانے لگی، اور تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں؟ تمہیں پتہ ہونا ہے، تمہیں تیار ہونا ہے، جاؤ جلدی۔ یہ بول کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ اگر ایسی کوئی بات نہیں تو آپ دعا میں کسی کو
مانگ کر کیوں رو رہی تھی؟ میں یہ تو نہیں جانتی آپ کس کے لیے رو رہی تھی، لیکن مریم جب کوئی دعا میں کسی کو رو کر مانگتا ہے نا تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتا، اور میری یہی دعا ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ مریم بریرہ کی بات سن کر 1 منٹ کے لیے حیران ہو گئی، آنکھ سے آنسو گرنے سے پہلے ہی صاف کرتی آگے کی طرف بڑھ گئی۔ بھابی، بھائی صاحب کب تک آئیں گے؟ میں چاہتی ہوں کہ رسم کر کے بریرہ کو جلد از جلد اپنی بیٹی بنا لوں، اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ فاطمہ بیگم جب سے آئی تھی ہر 1 منٹ بعد ایک ہی بات کر رہی تھی، فاطمہ صبر کرو، نرگس نے کہا ہے تو عمران افطاری سے پہلے آ جائے گا۔ منظور صاحب جو فاطمہ کے منہ سے بار بار ایک ہی بات سن کر تھک چکے تھے، بولنے لگے، اوف آپ تو چپ ہی رہیں، آپ سے تو میری خوشی دیکھی نہیں جاتی۔ فاطمہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ دیکھو آ گیا عمران، شکر ہے اب تم چپ رہوگی۔ گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر منظور صاحب بولے۔ عمران صاحب کے ساتھ سائم بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ آج تو بہت بڑی رونق ہے گھر میں، سائم نے سلام کرتے ہوئے خوشی سے کہا۔ وعلیکم السلام، ہاں بیٹا صحیح کہا، لیکن یہ رونق صرف اس لیے ہے کہ یہ لوگ ہمارے گھر کی رونق کو ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہی کہ ہم لوگ عمیر کے لیے بریرہ کا رشتہ لینے آئے ہیں۔ فاطمہ بیگم نے بڑی اپنائیت سے جواب دیا، بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم بریرہ کو بلا کر رسم کر لیں۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، ویسے بھی افطاری کو 5 منٹ رہتے ہیں، منہ میٹھا کرنے کے لیے کھجور کھا لیں گے۔ نہیں بیٹا بریرہ کو لے آؤ۔ بریرہ اور مریم تالی لگا رہی تھی، نرگس بیگم کی آواز پر بریرہ شرمانے لگی۔ رسم کے بعد خوشگوار ماحول میں افطاری کی گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد چائے کا دور چلا۔ پھوپھو عمیر نہیں آیا اور اس کا فون بھی نہیں لگ رہا، سب خیریت تو ہے نا؟ سائم نے پوچھا۔ بیٹا اس نے آنا تھا لیکن آفس کا کام آ گیا، کوئی ضروری میٹنگ تھی اس کی، شاید اس وجہ سے فون بند جا رہا ہوگا، اب شاید فری ہو گیا ہو، آپ کال کر لو۔ کال کی کیا ضرورت ہے، میں خود جو آ گیا ہوں، دروازے سے اندر آتے عمیر نے کہا۔ بیٹا جی ہم تو سوچ رہے تھے کہ میٹنگ میں مصروف ہو گئے، شاید اس لیے کال نہیں اٹھا رہے، لیکن تم تو کہیں اور ہی مصروف تھے۔ عمیر کے ہاتھ میں گفٹ کے 3 4 بیگ دیکھ کر سالم نے اسے چھیڑا۔ باقی سب سالم کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ یہ تو میں نے آتے ہوئے لیے ہیں، سوچا رشتے کے بعد پہلی بار آ رہا ہوں اس لیے لے آیا۔ عمیر اپنے اوپر سب کو ہنستا ہوا دیکھ کر کنفیوز ہونے لگا۔ بریرہ جاؤ عمیر کے لیے کچھ لے کر آؤ، پتہ نہیں افطاری بھی کی ہے یا نہیں۔ نہیں مامی میں نے افطاری کر لی ہے، اور آپ سارے کھڑے کیوں ہیں، بیٹھ جائیں، اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟ عمیر نے ہنستے ہوئے کہا، میں نماز پڑھ کر آتی ہوں، پھر بازار جائیں گے۔ بریرہ تم اپنے کپڑے پریس کر لینا، چلے میں آپ سب کو آپ کے گفٹ دے دیتا ہوں۔ مامی ماموں یہ آپ کا گفٹ، شامیر بھائی یہ سالم بھائی یہ آپ کا، اور یہ ہے سائم تمہارا۔ یہ بات اس نے بریرہ کو دیکھتے ہوئے کہا، بس اتنے ہی گفٹ لایا تھا میں می او ہیلو یہ کیا، میرا گفٹ کہاں ہے؟ بریرہ اپنی پرانی ٹون میں آتے ہوئے کہنے لگی، تمہارا گفٹ کیا مطلب، تمہیں میں کیوں گفٹ دینے لگا؟ یہ جو تم سب کے لیے گفٹ لے کر آئے ہو نا، صرف میری وجہ سے لے کر آئے ہو، چلو جلدی کرو میرا گفٹ نکالو ورنہ مجھے گفٹ کے پیسے دو۔ اوف یہ لڑکی پتہ نہیں کب سدھرے گی، کتنی بار بولا ہے اپنے سے بڑے کا نام نہیں لیتے اور نہ تم کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں سننے گی۔ نرگس بیگم نے اپنے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، اچھا امی سوری، لیکن اس زبان دانتوں کے نیچے لا کر اوف سوری، ان سے پوچھیں انہوں نے میرے لیے گفٹ کیوں نہیں لایا؟ او نوٹنکی، اتنا ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ اگر بول رہا ہے کہ اس نے گفٹ نہیں لایا تو نہیں لایا۔ سالم اس کو ہمیشہ تنگ کرتا تھا اور ابھی بھی تنگ کرنے کے لیے اسے نوٹنکی بول رہا تھا۔ بس کر دو تم سب، میری بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ فاطمہ بیگم نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، اور تم اگر گفٹ لائے ہو تو دے کیوں نہیں رہے، کیوں رلا رہے ہو اسے؟ ہاں ہاں سوری امی، میں صرف اسے تنگ کر رہا تھا، مجھے کیا پتا یہ ایک عام سی گفٹ کے لیے اپنے آنسو بہانے لگ جائے گی۔ عمیر نے اپنی جیب سے ایک پیاری سی ڈبی نکالی جو گفٹ پیک شیپ میں ریپ کی تھی۔ اس سے پہلے وہ گفٹ بریرہ کو دیتا، بریرہ نے کھینچ لیا۔ یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو، یہ کوئی عام سا گفٹ نہیں، یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے یہ گفٹ۔ وہ گفٹ لے کر واپس فاطمہ کے پاس جا بیٹھی۔ نرگس بیگم بریرہ کی اس بات پر خفا ہوئی تھی لیکن اس کی بات سن کر چپ ہو گئی۔ چلو فاطمہ آپ سب آرام کر لو، تھک گئے ہوگے۔ جی بھابی آج کے پورے دن نے تھکا دیا۔ آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ سائم بھائی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ بریرہ نے سائم سے پوچھا۔ سالم بھی ساتھ تھا، مجھے امی سے کام ہے۔ اچھا آپ چلیں، میں اور سالم بھائی بھی آتے ہیں۔ سائم حیران تھا کہ یہ دونوں آج اکٹھے کیوں ہیں، کیونکہ سالم اس کو ہمیشہ تنگ کرتا تھا اور وہ اس کے تنگ کرنے پر روتی تھی، اس لیے بریرہ کی سالم کے ساتھ نہیں بنتی تھی۔ سائم فاطمہ سے کوئی بات کرنے آیا تھا کہ اچانک بریرہ روتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ امی دیکھیں نا سالم بھائی پھر سے تنگ کر رہے ہیں۔ سالم بھائی کیا ہو گیا ہے، آپ ہمیشہ اسے کیوں تنگ کرتے ہیں؟ او نوٹنکی، میں تو مذاق میں تمہیں چھیڑتا ہوں ورنہ تم اس گھر کی رونق ہو اور یہ رونق بہت جلد اس گھر سے رخصت ہو جائے گی۔
نرگس بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، امی کیا ہو گیا ہے؟ آپ روئیں تو نہ، آپ ہی تو کہتی ہیں بیٹیوں کو رخصت ہی تو ہونا ہوتا ہے۔ ویسے امی کیا ہو گیا؟ اگر اس گھر کی رونق جا رہی ہے کیوں نہ ہم پھپھو کے گھر کی رونق اپنے گھر لے آئیں؟ کیوں سائم بھائی کیا خیال ہے؟ ریرا کو سالم نے سب بتا دیا تھا کہ مریم سائم کو پسند کرتی ہے اور سائم کے موبائل میں اس نے مریم کی بہت سی پکچرز دیکھی تھی، لیکن وہ سمجھی نہیں تھی۔ لیکن جب ایک ہفتہ پہلے اس نے سائم کو دعا کی حالت میں مریم کو دیکھتے ہوئے پایا تو وہ بہت کچھ سمجھ گئی تھی، اور اب وہ اور سالم چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح یہ دو خاموش محبت کرنے والے جو ایک ہی منزل کے راوی تھے، الگ راستے پر سفر کرنے کے بجائے ایک ہی راستے پر چل کر منزل تک پہنچ جائیں۔ خیال تو ٹھیک ہے بریرہ، لیکن مریم کا تو رشتہ ہو گیا ہے۔ کیا مطلب تمہیں نہیں پتا کہ مریم کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے؟ سالم نے ڈرامہ کرتے ہوئے حیرانگی سے کیا مطلب؟ یہ سب کب ہوا؟ یہ سب جب بھی ہوا تمہیں اس سے کیا؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے اس کا رشتہ ہو یا نہ ہو؟ نرگس بیگم نے ناراضگی سے کہا، کیا مطلب ممی؟ مجھے فرق کیوں نہیں پڑتا؟ کیا آپ کو میری آنکھوں میں درد نظر نہیں آتا؟ بچپن سے لے کر آج تک آپ میری آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ جاتی تھی کہ مجھے کیا چاہیے اور کیا نہیں، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں مریم سے کتنا پیار کرتا ہوں، اور نہ آپ نے یہ دیکھا کہ مریم کے رشتے کا سن کر میں کتنا ٹوٹ گیا ہوں۔ کیوں امی؟ ماں تو اپنی اولاد کی ہر بار بات سمجھ جاتی ہے، لیکن آپ کیوں نہیں سمجھی؟ پلیز امی مجھے اب بورڈ امتحان میں مت ڈالیں، میں مریم سے جدائی برداشت نہیں کر سکوں گا۔ امی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے مریم پسند نہیں کرتی، لیکن امی میں اسے اتنا پیار دوں گا کہ وہ مجھ سے پیار کرنے لگ جائے گی۔ امی میں سوچتا تھا کہ آپ میرے دل کی بات سمجھ جائیں گی، لیکن جب آپ ہر بات سے لا علم نہیں اور مریم کو بیچ دیا تو میں نے اسے اپنی نا کا مسئلہ بنا لیا کہ یہ بات میں گھر والوں کو خود کیوں بتاؤں کہ میں مریم کو پسند کرتا ہوں۔ لیکن امی اب میں اس سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا، پلیز اس کے بغیر میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ نرگس بیگم کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ مریم ان کی بہو بنے۔ آج جب سائم نے انہیں اپنے دل کا حال سنایا تھا تو انہیں لگا کہ ان کی خواہش پوری ہونے جا رہی ہے۔ وہ بہت خوش تھیں، وہ بہت خوش ہوئیں، لیکن ایک طرف ایک احساس ندامت بھی تھا کہ وہ اس سب سے انجان رہیں، اور ان کی اس انجانی کی وجہ سے مریم کا کتنا برا حال ہوا تھا۔ بیٹا تم نہیں جانتے تم نے مجھے کیا خوشی دی ہے، چلیں نا پھر پھپھو سے مریم کا ہاتھ مانگنے چلیں، جلدی کریں نا۔ کیا ہو گیا ہے سائم؟ وہ بیچارے تھکے ہوئے آئے ہیں، میں ان کے آرام میں کیسے خلل ڈال سکتی ہوں؟ کچھ نہیں ہوتا امی آپ چلیں نا۔ اچھا چلتی ہوں، دوپٹہ تو لینے دو مجھے۔ وہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے اور پیچھے سے سالم جو کب سے مریم سے فون کال پر کنیکٹ تھا اس کو مبارکباد دینے لگا، اور دوسری طرف مریم نے جب سے اپنے بارے میں سائم کے خیالات سنے تھے تو وہ حیران ہو گئی تھی۔ جس تاریخ میں شمیر کا نکاح اور رخصتی ہونی تھی، مریم اور سائم کی شادی کی بھی وہی تاریخ مقرر ہوئی تھی، اور نکاح والے دن عمیر اور بریرہ کی منگنی بھی تھی۔ بریرہ کی شادی 1 سال بعد ہونا تھی کیونکہ مریم کی BS کو ابھی 1 سال رہتا تھا۔ دونوں کپل ایک ساتھ سٹیج پر موجود تھے، مجھے لگتا ہے وہاں بریرہ آنا ہے۔ شمیر کا نکاح اس کی کلاس فیلو نمرہ سے ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت اچھے لگ رہے تھے، اور مریم سائم کے ساتھ ایسے لگ رہی تھی جیسے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ مریم میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا اور مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں بہت رلایا اور بچپن سے لے کر تمہاری ہر وہ چیز تم سے دور کر دی جو تمہاری پسندیدہ ہوتی، کیونکہ تم مجھے پسند تھی اور تم مجھ سے دور دور رہتی تھی، اس لیے میں تمہاری ہر پسندیدہ چیز چرا لیتا تھا۔ مریم سائم کے انکشافات پر حیران رہ گئی تھی۔ اچھا ان سب باتوں کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی؟ کیا مطلب میں نے ایسا کب کہا؟ سائم نے حیرانگی سے پوچھا۔ مجھے سب پتا ہے، جب آپ مامی سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تب سالم بھائی کے ساتھ میں کال پر موجود تھی۔ سالم کی اس حرکت پر بہت غصہ ہوا تھا، لیکن وہ چپ ہو گیا کیونکہ سالم کی اس حرکت کی وجہ سے مریم اس سے اظہار محبت کر رہی تھی۔ سائم آپ شاید جانتے نہیں، میں آپ سے تب سے محبت کرتی ہوں جب مجھے محبت لفظ کا معنی نہیں پتا تھا، اور میں یہ محبت آپ سے ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ میں آپ سے پہلے بھی اظہار کر دیتی لیکن آپ میرے نامحرم تھے۔ سائم مریم کی بات سن سرشار ہو گیا تھا اور بڑی محبت سے مریم کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا۔ ختم شد۔ سو گائز یہاں پہ ناول اینڈ ہو گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ۔